یہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے شراب اور جوا بازی کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے فیہما اسم کبیر کہ ان دونوں میں بہت بڑی گناہ اور بہت بڑی فساد ہے۔ اسم یہ لغت عربی میں دو معنی میں استعمال ہوتا ہے، فساد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، گناہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ومنافع للناس اور تھوڑے بہت منفعتیں ہیں لوگوں کے لیے، واسمہما لیکن فساد ان دونوں کا یا گناہ ان دونوں کا اکبر من نفعہما وہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ ویسألونک ماذا ينفقون پھر یہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے کہ کیا کچھ وہ خرچ کریں اللہ کے راہ میں۔ قل آپ بتا دیجئے الغف ضروریات سے زائد چیزیں وہ آپ خرچ کریں، رات تفصیل بتائی تھی۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے احکام، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ تاکہ آپ فکر کر سکیں دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں۔ آپ دنیا کو ترجیح نہ دیا کریں، آخرت کو ترجیح اول اور فرسٹ پرائیورٹی تصور کریں اور دنیا اس کے تابع بنا دیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اب یہ دیکھیے وہاں سے جو مسئلہ شروع ہو گیا ہے قتال سے کہ آپ نے اسٹیٹ کو اور ریاست کو داخلی استحکام کے راستے پہ ڈالنا ہے، تو وہاں پہ دو چیزیں ہوں گی، لوگوں کے جان محفوظ ہو جائیں قصاص کا طریقے کو رواج دیں، لوگوں کے مال محفوظ ہو جائیں تو آپ رشوت کرپشن اور لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یہ کام نہ کیا کریں، یہ کام نہ کیا۔ اور پھر رائٹ اوے پھر قتال پہ آ گیا کہ خارجی سازشوں سے بچانے کے لیے آپ نے فائٹ کرنا ہوگا ان لوگوں سے جو سازش کرتے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے انفاق کرنا ہوگا، مال خرچ کرنا ہوگا۔ تو ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ کے راستے میں اور فائٹ کے لیے کفار کے مقابلے میں اگر مال خرچ کرنا ہے تو اگر آدمی کوئی وائنری بنا دے یا کوئی لاس ویگس میں کسینو بنا دے اور اس کے مال کو جہاد کے راستے میں لگا دے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ کسی جائز مال کے لیے ناجائز سورس کو آپ استعمال نہ کریں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر ظاہری طور پر آپ کو منفعتیں نظر آتی ہیں لیکن در حقیقت وہ فساد ہی فساد ہے۔ تو پھر انہوں نے پوچھ لیا پھر ہم کیا خرچ کریں؟ تو اللہ کریم نے فرمایا الغف جو آپ کی ضروریات سے زائد ہے وہ خرچ کریں جو بھی ہے۔ میں آپ کو فگر تھوڑی بتا رہا ہوں کہ آپ نے 10 لاکھ خرچ کرنے ہیں، اگر آپ کے ضرورت سے زائد آپ کے پاس $1 ہے تو 1 خرچ کریں، $100 ہے تو 100 خرچ کر دیں۔ ذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو الآیات احکام لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ تاکہ آپ لوگ فکر کر سکیں دنیا اور آخرت کے معاملات میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، کیونکہ اللہ کریم نے جب فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کے مال کے قریب نہ جائیے، تو اب انہوں نے کہا کہ آدمی نے بڑا محتاط رہنا ہے۔ آدمی کی کفالت میں ہے یتیم بھائی، آدمی کی کفالت میں ہے یتیم بھتیجا، آدمی کی کفالت میں ہے یتیم بانجا، تو ان کے قریب نہ جائیں، اگر قریب جاتے ہیں ہاتھ لگ جاتا ہے تو عذاب النار کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى اور سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے متعلق، قل آپ کہہ دیجئے اجمالی لیکن جامع جواب کہ اصلاح اور افساد کو ہر کوئی جانتا ہے، ہر ذی عقل آدمی وہ اس چیز کو بھی جانتا ہے کہ کون سا کام اصلاح کا ہے اور کون سا کام افساد کا ہے۔ یتیم کے مال کے قریب جائیے اصلاح کے حوالے سے۔ قل آپ کہہ دیجئے اصلاح لہم خیر کہ یتیموں کی اصلاح ہی خیر ہے، وَإِن تُخَالِطُوا اگر آپ ان کے ساتھ مخالطت کرتے ہیں اپنے ساتھ انہیں ملاتے ہیں، فَإِخْوَانُكُمْ وہ آپ کے بھائی ہیں، تو بھائی بھائی کو کیسے ڈیل کرتا ہے؟ یہ کوئی مشکل بات تو نہیں، بھائی بھائی کو کیسے ڈیل کرتا ہے؟ ہر پروڈنٹ پرسن ہی نوز بیٹر۔ اب آپ اگر غلط تعویلات کریں گے کیونکہ ہم تخیلات کی دنیا میں رہتے ہیں۔ آج صبح نماز کے بعد میں قریشی صاحب کو علامہ کی ایک ربائی سنا رہا تھا کہ تیرے نگاہ میں ہے معجزات کی دنیا اور میری نگاہ میں ہے حادثات کی دنیا، تخیلات کی دنیا عجیب ہے لیکن عجیب تر ہے حیات و ممات کی دنیا۔ تو آدمی ہم سارے اپنے تخیلات میں رہتے ہیں، اپنا کوئی تصور بنا کر کسی چیز کو جائز اور ناجائز قرار دے دیتے ہیں اور اپنے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ افساد کو اصلاح کا جامہ پہنائیں اور اس افساد کو اصلاح کہیں تو اس سے حقیقت چیز کی تبدیل نہیں ہوتی۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ کریم فرماتا ہے میں امتیاز کر سکتا ہوں کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے۔
واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ امتیاز کرتا ہے المفسدہ مفسد کا من المصلح مصلح سے، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتے اللہ تعالیٰ لآنتکم تو ڈالتے آپ لوگوں کو مشقت میں، کسی چیز کی جواب یعنی یتیم کے حوالے سے آپ کو بالکل اجازت نہ دیتے کہ نہیں بالکل قریب نہ جائیے، اللہ کریم نے فرمایا میں نے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالا، اب آپ یتیم کے مال کی کفالت کرتے رہیں گے، یتیم تو ڈول کاروبار چلانے آپ کو مشکل ہوں گے کہ اپنا بھی چلائیں اور اس کا بھی چلائیں، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مشارکت کے حوالے سے اسے ایک بھائی کی طرح ڈیل کریں، ایک شریک کی طرح ڈیل کریں، اور ہر پروڈنٹ پرسن جاتا ہے کہ اصلاح کیا ہے اور افساد کیا ہے۔ ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ عزیز عزت اور غلبے والا ہے، حکیم و حکمت والا ہے، ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن۔ اب دیکھیے میری جانب دیکھیے، ایک ہوتا ہے اسٹیٹ افیئر ریاستی معاملات، دوسرے ہوتے ہیں خاندانی معاملات، لیکن وہ خاندانی معاملات جس میں آپ کے کزنز اور آپ کے چچا زاد اور آپ کے بھتیجے اور بھانجے سارے شامل ہیں، کہ اگر وہ یتیم ہو تو آپ کس طرح ڈیل کرتے رہیں گے۔ اب بالکل کنفائنڈ کر دیا اپنی گھر کی چار دیواری کے اندر کہ اپنے گھر کی اصلاح کیسے کرو گے، دیکھیے وہاں سے شروع کر دیا، خارجی سازش اس کی دفاع کیجئے تاکہ ریاست خارجی سازش سے محفوظ رہے، داخلی طور پر ریاست کے استحکام کے لیے جان و مال کی حفاظت کے مواقع پیدا کیجئے، صحیح۔ پھر آگے آئیے تو اپنے سراؤنڈنگ میں آپ کے جو قرابت دار اور رشتہ دار ہیں، اگر ان کے حقوق آپ کے جانب متوجہ ہیں، بالخصوص یتیم کے، تو اسے اس طرح ڈیل کریں۔ اب اپنے چار دیواری کے اندر آ جائیے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرکہ عورت اپنی گھر نہ لائیے، مشرکہ کے ساتھ نکاح نہ کیجیے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور نکاح نہ کیجیے المشرکات مشرک عورتوں کے ساتھ، حَتَّى يُؤْمِنَّ تاکہ وہ ایمان لائے، مشرکے کے ساتھ آپ نکاح نہ کریں، ادروائز وہ آپ کے گھر کے اندر رسوم شرکیہ کو رواج دے دے گی، آپ مشرکہ کو لے آئیں گے مسلمان بنائے بغیر تو وہ کیا کرے گی، جو اس کے اپنے رسم و رواج ہے وہی کرتے رہے گی، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس سے بچیے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نکاح نہ کیجیے المشرکات مشرک عورتوں کے ساتھ، حَتَّى يُؤْمِنَّ تاکہ وہ ایمان لے آئے، وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ یہ لام جو ہے اسے ہم لام تاکید کہتے ہیں، لام تاکید، کل قریش صاحب نے لام کے متعلق پوچھ لیا تھا، لَأَغْنَتَكُم میں وہ لام تاکید ہے، یہاں لَأَمَّةٌ میں یہ لام تاکید ہے، جس کا معنی ہوتا ہے البتہ، یہاں پہ اس کا معنی ہوتا ہے البتہ، اور وہاں پہ لآنتکم وہ لام جزائیہ ہے، لام تاکید نہیں ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا تو آپ کو مشقت میں ڈال دیتا، تو لام کبھی تاکید کے لیے آتا ہے، کبھی جزا کے لیے آتا ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ امۃ مومنۃ ایک مسلمان کنیز، خیرٌ وہ بہت ہی بہتر ہے، من مشرکۃ ایک مشرکہ عورت سے، مشرکہ عورت کے ساتھ آپ نکاح کرے گی چاہے وہ بہت بڑی حسب نسب والی ہے، اس کے مقابلے میں اگر آپ کو مسلمان کنیز ملے تو وہ سب سے بہتر چیز ہے، کہ پریارٹی تو آپ نے ایمان کو دینی ہے، دنیا حسب نسب کو کیا تو تھوڑی ترجیح دینی ہے۔ حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودینها فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک آدمی نکاح کرتا ہے کسی عورت کے ساتھ چار چیزوں میں سے کسی ایک کے حوالے سے، لمالها پیسے اس کے پاس بہت سارے ہیں، پراپرٹی بہت زیادہ ہے، پلازے بہت سارے ہیں، بینک بیلنس بہت زیادہ ہے، ولجمالها خوبصورت بہت زیادہ ہے، ولحسبها بہت بڑے وڈیرا کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، وڈیرا صاحب کی بیٹی ہے، سرمایہ دار صاحب کی بیٹی ہے، کسی بڑے صاحب کی بیٹی ہے، ولی دینہا، اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی دیندار ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تین ترجیحات وہ سیٹ اسائیڈ کریں، فاصبر بذات الدین تربت یداک، دین کو ترجیح اول بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا مالک بنا دے گا، اور باقی جو آئے گی اگر وہ خوبصورت ہوگی اور آپ کی صورت ماشاءاللہ ہوگی تو پھر اس کی نظر میں آپ کی ویلیو کیا ہوگی، اگر وہ مالدار ہوگی اور آپ غریب تو آپ تو نوکر رہیں گے، نوکر ہی رہیں گے۔ ولامۃ مومنۃ، اور البتہ مسلمان کنیز، خیر بہت ہی بہتر ہے، من مشرکۃ ایک مشرکہ عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ آپ پسند کا اگرچہ آپ کو پسند آ گئی ہو وہ مشرکہ عورت، ولو اعجبتکم اگرچہ آپ کو حیرانگی میں ڈال دیا ہو اس کے مال نے یا اس کی خوبصورتی نے، لیکن اس کی خوب سے باطن کو نہیں دیکھتے کہ اس کی باطن خبیث سے شرک سے رچی بسی ہے۔ ولامۃ مومنۃ خیر من مشرکۃ ولو اعجبتکم ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، اور آپ نکاح میں نہ دیجیے، ایک دیکھیے
آگے لفظ تھا وَلَا تَنْكِحُوا، وہ نکاح کرنا ہے، یہ ہے وَلَا تُنْكِحُوا، یہ عربی زبان کی جامعیت ہے، یہ عربی زبان کی جامعیت ہے۔ ایک تا کلمہ جس سے یہ لفظ شروع ہو جاتا ہے، اس کے زبر کو پیش سے تبدیل کر دیا تو اس کا معنی ہے کسی کو نکاح میں دے دینا۔ وہاں لا تنکحو آپ خود نکاح میں نہ لیجئے، لا تنکحو کسی کو نکاح میں نہ دیجئے، دیکھیے تنکحو نکاح میں لینا، تنکحو نکاح میں دینا۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح میں نہ دیجئے المشرکین، مشرک لوگوں کو۔ ہاں کیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح میں نہ دیجئے مشرک لوگوں کو اپنی بہنیں اور بیٹیاں، حَتَّى يُؤْمِنُوا، حتیٰ یؤمنوا، تا کہ وہ مشرک لوگ ایمان لے آئیں، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور البتہ ایک مسلمان غلام اور مسلمان عبد اور سلیو، خیرٌ وہ بہت ہی بہتر ہے آپ کی بیٹی اور آپ کی بہن کے لیے، من مشرکن ایک مشرک سرمایہ دار سے۔ مشرک سرمایہ دار کو کیا کرو گے؟ اس کے نکاح میں اپنی بیٹی دے دو گے، اس کے مقابلے میں ایک مسلمان غلام اگر آپ کو ملے، دیٹ از اوکے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، البتہ ایک مسلمان غلام اور سلیو، خیر وہ بہت ہی بہتر ہے، من مشرکن من حر مشرکن ایک مشرک سرمایہ دار سے اور ایک مشرک آزاد آدمی سے۔ وَلَوْ آجَبَكُمْ، اگرچہ آپ کو پسند آ گیا ہو، اس کی جاہ و مال آپ کو پسند آ گیا ہو، اگر اس کی جاہ و مال آپ کو پسند آ گیا ہو، آپ اسے اپنی بیٹی دے دو گے؟ آپ اسے اپنی بہن دے دو گے؟ نو، اس کے مقابلے میں آپ کسی مسلمان غلام کے ساتھ اس کی نکاح کروائیے۔ تو یہ اس زمانے کی بات ہے جب مشرکین کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا، لیکن بہت سارے امور ایسے ہیں جو جائز ہوتے لیکن کرنے نہیں چاہیے۔ صحیح ہے، بہت سارے امور ایسے ہیں جو جائز ہیں لیکن کرنے نہیں چاہیے، بہت سارے امور ایسے ہیں جو جائز ہیں لیکن کرنے نہیں چاہیے۔ طلاق جائز ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے۔ صحیح ہے، اب بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا جائز ہے، آدمی جس وقت چاہے تو اس کے ساتھ مباشرت کر سکتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے یہ کرنا نہیں چاہیے۔ اس کی بوسہ کنار جائز ہے لیکن لوگوں کے سامنے یہ کرنا نہیں چاہیے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں مروت کے خلاف، اس کے پیچھے کچھ فلسفی کار فرما ہوتی ہے، حیا داری والی فلسفی کہ آپ نے ایسا کام نہیں کرنا۔ نہیں، اہل کتاب کے لیے مستقل حدیث آیت آئی ہے اس کے، لیکن یہ ہے علامہ عثمانی نے لکھا ہے، تفصیل لکھی ہے علامہ عثمانی نے لکھا ہے کہ آج کے عیسائی یہ تو سرے سے عیسائی رہے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ملحد اور داہریہ ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ملحد داہریہ، ان کا تو اپنے خدا پر ایمان نہیں ہے۔ آج کے عیسائی ٹھیک ہے، یہودی وہ ذرا کمیٹڈ ہیں اپنے دین کے ساتھ، لیکن جہاں تک عیسائیوں کا تعلق ہے تو ان میں تو I think that only 10% will be committed to their own deen and they will know their own deen. Otherwise 90% of these people, they do not know what is Isaiah and what is Christianity. Only that Isa is son of God. یہ عیسائی تو شرک کر رہے ہیں، یہ مشرک ہیں۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور حکومت میں بنو تغلب کے عیسائی جو تھے ان کے ذبیحہ کو بھی حرام قرار دیا تھا، ان کے نکاح کو بھی ناجائز قرار دیا تھا۔ اس نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بنو تغلب کے جو عیسائی ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ وہ مشرک بن چکے ہیں، وہ بت پرست ہو چکے ہیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح میں نہ دیجئے المشرکین مشرک لوگوں کو اپنی بہنیں اور بیٹیاں، حتیٰ یؤمنوا تاکہ وہ ایمان لے آئے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور البتہ ایک مسلمان غلام اور سلیو، خیر من مشرکین وہ بہتر ہے مشرک آدمی سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اگر کہ آپ کو پسند آئے اس کی جاہ و مال، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ یہ مشرک عورت ہو یا مرد ہو، مشرک عورت ہو یا يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وہ تو دوزخ کی طرف ہی بلاوا دیتا رہے گا، اس کا کردار ہی دوزخ کا بلاوا ہے۔ اولئک یہی لوگ یدعون الی النار وہ بلاوا دیتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذن اللہ تعالی دعوت دے دیتا ہے جنت کی طرف، والمغفرہ اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے حکم کے مطابق، ویبین آیاتہ اور بیان فرماتا ہے آیاتہ اپنے احکام للناس لوگوں کو، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ لعلہم تذکر کا معنی تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے کہ بہت سارے امور جائز ہوں گے لیکن کرنے نہیں چاہیے جب اللہ نے کہہ دیا۔ تو مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنا جائز تھا۔ خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں وہ کافروں کے نکاح میں تھی، ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی۔ جب حکم آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام رائٹ اوے ان کے پاس گئے اور اپنی بیٹیوں کو اٹھا کے لے آیا کہ بس مشرکوں کے ساتھ اب اس کے بعد کوئی جواز ہی نہیں۔ تو مشرکوں کے ساتھ ابتداءً بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر دو لوگ جو کافر ہیں
آپس میں وہ نکاح کر چکے ہیں، اگر دونوں ایٹ اے ٹائم مسلمان ہو جاتے ہیں تو دین دیٹ از اوکے، اسٹیٹس کو آپ برقرار رکھیں، کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، اسلام اپروو کر دیتا ہے اس کے اپنے سابق کا کانٹریکٹ کو، صحیح. لیکن اگر اس میں ایک مسلمان ہو جائے ایک اور دوسرا کافر رہے تو دین دا نکاح ول بی ڈیزالوڈ، بس نکاح ختم ہوگی، پھر نکاح باقی نہیں رہتی. وَيُبَيِّنُ آیاتی، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے احکام للناس لوگوں کو، لعلہم یتذکرون تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اب چونکہ وہاں پہ سوسائٹی ایسی تھی کہ وہ کمبائنڈ قسم کی سوسائٹی، جائنٹ قسم کی، جہاں مشرکین بھی تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کچھ رسوم ان کے، کچھ ان کے، کچھ ان کے. اب ہمارے اندر جو اتنے سارے یہ جی تیجا ہے اور یہ 10واں ہے اور یہ پتہ نہیں تیسرا ہے اور یہ 40واں ہے اور پتہ نہیں یہ برسی ہے اور یہ کیا بلا ہے، اسلام میں تو ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں، اسلام میں ان چیزوں کا کوئی تصور نہیں. یہ کونڈے مونڈے ہیں، رجب کے کونڈے مونڈے ہیں اور پتہ نہیں محرم کی شربتیں، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں. یہ نیاز ہے اور یہ نظر ہے اور یہ فلان ہے اور فلان. چونکہ ہمارے ساتھ مشرک لوگ رہتے تھے تو ان کے رسوم ہمارے اندر بھی گھس گئے، وہ رسوم وہ ہمارے اندر بھی گھسے اور ہم نے سینے سے لگا دیا. تو اب اگر مولوی اس کے خلاف بات کرتے ہیں کہتے نہیں جی تو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے. اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُو إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، آپ نے پھر بھی اپنے گریٹ گرانڈ فادر کے پیچھے جانا ہے اگر کہ ان کے اعمال کے حوالے سے شیطان آپ کو دوزخ میں لے چلے. آپ نے تو دین کو فالو کرنا ہے، قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے. تو اب وہاں پہ یہودی رہتے تھے، اب یہودیوں کے نزدیک جب مینسز شروع ہو جاتی کسی عورت کی تو اسی کے ساتھ میل ملاپ کرنا، اسی کے ساتھ آنکھیں ملانا، اسے اپنے گھر میں رکھنا، یہ ان کے نزدیک بالکل ناجائز اور حرام تھا. لہذا منسس سے ایک دن پہلے وہ کسی خلوت خانے میں چلی جاتی، خلوت خانے میں چلی جاتی اور اپنے خاندان سے نہیں ملا کرتی تھی، وہ افراط میں تھے. پھر عیسائی وہ بدبخت ایسے تھے کہ منسس میں وہ مباشرت بھی کرتے رہتے تھے، وہ ایک جانب ایکسٹریم میں تھے اور دوسرے جانب ایکسٹریم میں تھے. اچھا صرف پیریڈ ہے، وہاں تو علوم ٹھیک طریقے ہیٹ ٹائم ہے، ہاں ہیٹ ٹائم ہے. لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں مرد کے اوپر وہ بڑے خبیث اثرات ہیں، خصوصاً سوزاک اور آتشک کی بیماری جو پیدا ہو جاتی ہے وہ تو ایسی کرانک بیماری ہے کہ پھر دامن چھوڑتی نہیں. تو اب مسلمانوں نے پوچھ لیا کہ جی یہ یہود کر رہے ہیں جو یہ کیا ہے اور جو عیسائی کر رہے ہیں وہ کیا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق، منسس کے متعلق. قل آپ کہہ دیجئے ہوا اذن، یہ ایک قسم کی بیماری ہے. ہوا اذن یہ ایک قسم کی اذا کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک اذا کا معنی ہے بیماری اور دوسرا اذا کا معنی ہے گندگی. قل ہوا اذن یہ بیماری ہے یا گندگی ہے. فاعتزلوا النساء فی المحیض، تو آپ مباشرت سے اعتزال کیجئے منسس پیریڈ میں، آپ مباشرت سیکسول انٹرکورس نہ کیا کریں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ پوچھ لیتے ہیں آپ سے منسس کے متعلق. قل آپ کہہ دیجئے ہوا اذن یہ بیماری ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، آپ ایک جانب پہ رہیے بیویوں کے مباشرت سے، فی المحیض حیض والی پیریڈ میں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور آپ قریب نہ جائیے ان عورتوں کے مباشرت کے حوالے سے. حتی یطہرن، تاکہ وہ پاک ہو جائیں. اور دوسری اس میں ایک قرات عبداللہ ابن مسعود کی حتی یطہرن، ایک تو ہے حتی یطہرن اسے ہم کہتے ہیں تخفیف والی قرات، دوسرا ہے یطہرن اسے ہم کہتے ہیں تشدید والی قرات. اور دونوں قرات متواتر ہیں، اس پہ نماز پڑھی جاتی ہے اور دونوں کی ایک حکمت ہے کہ یطہرن کا تصور کیا ہے اور یطہرن کا تصور کیا ہے. تو سب سے پہلی بات، اور یہ باتیں ضروری ہیں، سب سے پہلی بات کہ منسس کی کم از کم مدت کتنی ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے. تو منسس کی کم از کم مدت تو 3 دن ہے، اتفاقی مسئلہ ہے. لیکن زیادہ سے زیادہ کتنا ہے یہ اختلافی ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے یہ اختلافی ہے. امام مالک، احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تینوں کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 15 دن ہے. امام شافعی کے نزدیک زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 15 دن ہے. اب جائیے، اب جو عورت وہ بالغ ہو جائے اور اس کی منسس شروع ہو جائے سو وہ نوٹ کرے کہ میری بلڈ کتنی دن تک آئی. تو جتنے دن اس کی بلڈ آئی، 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن جتنے بھی آئے، اسے اس کے کہتے ہیں الایام العادیہ، عادت والے ایام، ہیبیچول ڈیز، کہ اس کا جو ہیبٹ ہے وہ یہی ہے کہ 4 دن آتا رہتا ہے، 4 دن آتا رہتا ہے. 4 دن کے بعد بلڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس نے غسل کرنا ہے اور نماز روزہ شروع کرنا ہے.
کیونکہ وہ پاک ہو گئی. بعض اوقات ایک عورت ایسی ہوتی ہے کہ جس کی 10 دن میں بھی بلڈ وہ ختم نہیں ہوتی, تو 10 دن تک that is haid according to 3 imam, while after 10 days that is istihad, that is a kind of disease. تو اس کائنڈ آف ڈیزیز میں وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو بنائے گی, اور اگر ان دا مین ٹائم نماز پڑھتے ہوئے وہ اس کی بلڈ آتی رہے تو اس کی وضو جاتی نہیں نماز کے دوران, کیونکہ وہ جو ہے نا وہ اس کی عذر ہے, وہ اس کا عذر ہے استحاض. تو اگر بلڈ آتا رہے تو وہ نماز پڑھتی رہے. البتہ یہی ہے کہ جب وہ صاحب عذر کاؤنٹ ہو گئی, اسے کہتے ہیں صاحب عذر, جب صاحب عذر کاؤنٹ ہو گئی تو جیسی ہی وہ نماز سے فارغ ہو گئی اور اسی نماز کا ٹائم ختم ہو گیا, فار ایگزامپل اس نے وضو بنا لیا ہے کس کے لیے, ظہر کی نماز کے لیے, فار ایگزامپل ظہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے 4 بجے, لیکن وہ صاحب عذر ہے, اس کا خون رکتا نہیں, آتا رہتا ہے. تو جیسے ہی 4 بجے ہو جائیں تو اگر ظہر کے لیے جو وضو اس نے بنائی ہے اس دوران اگر خون نہ بھی آیا ہو تو وقت نکلنے کے ساتھ ہی اس کی وضو آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتی ہے, کیونکہ وہ صاحب عذر ہے, اس کا حکم مختلف ہے, وہ صاحب عذر ہے, اس کا حکم مختلف ہے. حدیث میں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد نے تقریباً 14 صفحے باب الاستحاض کو یہ جو صاحب عذر عورت ہوتی ہے اسے مستحاضہ کہتے ہیں, اس بیماری کو استحاض کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استحاض کہتے ہیں. اچھا, اب یہ مستحاضہ والی عورت, اسی کا باب امام ابو داؤد نے تقریباً 14 صفحات حدیث نقل کیے ہیں. اچھا, تو فاطمہ بنت قیس وہ ایک عورت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ انی امرأۃ استحاض, میں تو ایسی عورت ہوں کہ میرے تو خون نہیں رکتا, میں مستحاضہ ہوں. وہ استحاض کا خون آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا کہ اغتسلی لکل صلاۃ وفی روایت توضئی لکل صلاۃ. وہاں حدیث 2 قسم کے آئے ہیں کہ حضور نے اسے کہہ دیا کہ آپ غسل کریں ہر نماز کے لیے, اور دوسری حدیث میں کہ توضئی لکل صلاۃ, ہر نماز کے لیے آپ وضو بناتی رہیے, وضو بنا. اب ائمہ اللہ تعالیٰ ان کے مرقد کو منور بنا دے, اہل حدیث حضرات تو ظاہر حدیث پہ جا چکے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کہ ہر نماز کے لیے اس نے غسل کرنا ہے. جب اگر سردی کا موسم ہو اور اس کے پاس گرم کرنے کا انتظام بھی نہ تو بیڑا غرق کر دو گے اس کا. ہر نماز کے لیے 5 وقت وہ غسل کرتی رہے گی تو مر جائے گی. اغتسلی لکل صلاۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کہتے ہیں اسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے اسی ابو داؤد نے حدیث نقل کی عاصم بن کلیب والی, عاصم بن کلیب کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس سے کہہ دیا کہ آپ ایک ٹب پانی سے بھر دیں, ایک ٹب پانی سے بھر دیں اور اسی میں بیٹھی رہیے, اسی میں بیٹی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو غسل اور ٹب میں پانی بھرنے کی بات کر رہے تھے وہ طبی نقطہ نگاہ سے وہ کر رہے تھے, وہ شرعی نقطہ نگاہ والی بات نہیں تھی. شرعی نقطہ نگاہ والی حدیث وہی ہے کہ توضئی لکل صلاۃ, ہر نماز کے لیے آپ وضو بناتی رہیے اور آپ وضو پڑھتی نماز پڑھتی رہیے. صحیح ہے. اچھا, یہ جو 15 ڈیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ طہر یعنی پاکیزگی کے کم از کم دن جو ہوتے ہیں وہ 15 ہوتے ہیں, کم از کم دن جو ہوتے ہیں ہر مہینے میں وہ 15 ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپلائی کر دیا کہ پاکیزگی کے کم از کم دن 15 ہوں گے تو 15 وہ بلڈ والے ہوں گے. صحیح ہے, اس نے وہ امپلائڈلی وہاں سے وہ مسئلہ پک کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, ظاہر حدیث سے ایکسپریس کر دیا ہے کہ اقل الحیض 3 ایام و اکثر 10 ایام, کہ حیض کے کم از کم مدت وہ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ وہ 10 دن ہے. اور پھر اسی مسئلے پر ایک دوسرا مسئلہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, نفاس والا, اس والا نفاس والا, بلیڈنگ آفٹر برتھ آف چائلڈ, کہ بچہ پیدا ہو جائے, کہ وہ خون کتنی مدت, تو دیٹ از ٹوٹلی ڈیپینڈ اپان دی عادہ اینڈ ہیبٹ آف دیٹ ویری لیڈی, کہ اگر اس کی ہر مہینے میں عادت ہے 3 دن, کتنے دن, تو بچے کے پیدائش کے بعد اس کا خون زیادہ تر اکثر ہی قاعدہ ہے کہ وہ 12 دن سے زیادہ نہیں آئے گا, 12 دن بعد وہ صاف ہو جائے گی, وہ صاف. اگر اس کا ہے 5 دن عادت, 5 دن, تو وہ 5 اور 20 دن آئے گا. کتنے دن, اس کے میں حکمت بتا دیتا ہوں, حکمت میں اس کے بتا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکمت کیا بتا دی ہے. اگر اس کی عادت ہے 10 دن تو وہ 40 دن. اب وہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی اختلاف کرتے ہیں. 3 ائمہ کے نزدیک نفاس کی اکثر مدت, اس کے کم کے لیے کوئی محدود اور یعنی کوئی خاص ڈیجٹ اس کے لیے ہے نہیں کہ اس کی کم از کم مدت کیا ہے, ڈیپینڈ کرتی ہے عورتوں کے حوال پر. جبکہ اکثر مدت صرف 40 دن ہے کہ 40 دن تک اگر بلڈ آتا رہے تو وہ روزہ بھی نہ رکھے,
اور نماز بھی نہ پڑھے، اگر 40 دن کے بعد آئے تو پھر استحاض والا مسئلہ اپلائی ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں 60 دن تک اگر خون آتا رہے تو یہ نفاس والا ہے، اس پر نہ روزہ ہے اور نہ حج ہے۔ 15 کو 4 میں جو اور 4 مہینے والی بات ہے کہ 4 مہینے بعد وہ جو بلڈ رحم میں پیدا ہوتا ہے، منسز والا بلڈ، وہ تو ناپ کے ذریعے اسے ڈرپ چلتا رہتا ہے، لیکن 4 مہینے میں تو اسے ڈرپ کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو ڈیولپ ہو رہا تھا، وہاں پہ خون چڑھنا نہیں تھا تو وہ خون سٹور ہو رہا تھا۔ وہ خون سٹور تو جو عادت تھی عورت کی، اگر 3 دن ہے تو 12 دن کا سٹور ہو گیا گا، اگر 10 دن تھا تو 40 دن کا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دن 15 ہیں لہذا 60 دن تک ہو سکتا ہے۔ 10 دنوں میں نہیں، آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے جائیے۔ یہ ڈیپینڈ کرتی ہے عورت پر کہ اس کی عادت کیا ہے، عادتاً اس کو کتنے دن خون آتا ہے، عورت کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ تمام عورتوں کے 10 دن، 10 تو بہت کم عورتوں کے ہوتے ہیں، دیٹس میکسیمم کہتے ہیں کہ میکسیمم۔ آپ ایسا نہ کریں، اگر خون آئے کم از کم ہے 3 دن اور زیادہ سے زیادہ ہے 10 دن، تو کسی کی عادت 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن کے بعد آئے تو پھر نہ نماز معاف ہے نہ روزہ معاف ہے، ہر نماز کے لیے وضو بناتی رہے اور نماز پڑھتی۔ اب یہاں یہ نیچے لفظ کو دیکھیں، وَلَا تَقْرَبُونَ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور قریب نہ جائیے ان عورتوں کے سیکسول انٹرکورس کے لیے تاکہ وہ پاک ہو جائے، اور حَتَّى يَطْهَرْنَ، تشدید اور تخفیف والا، تو تخفیف والا کی صورت میں ہے اور تشدید والا کی صورت میں ہے۔ اگر عورت کی عادت، یہ دیکھیے، اگر عورت کی عادت 10 دن ہے جو میکسیمم پیریڈ ہے، اور 10 دن بعد بلڈ رک گیا، ابھی تک اس نے غسل نہیں بھی کیا تو شرعاً اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس وہ جائز ہے، کیونکہ وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اگر عادت اس کی 3 4 5 دن ہے تو جب تک وہ غسل نہ کرے اسی وقت تک اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس جائز نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ تخفیف والی جو ہے حتی یطہرن، کہ اسے خفیف طہارت حاصل ہو جائے۔ خفیف طہارت کا معنی یہ کہ بلڈ رک جائے، تو یہ کس صورت میں اپلائی ہوگا؟ 10 دن والے میں میکسیمم میں، اور حتی یطہر، تاکہ وہ کامل مکمل پاک و صاف ہو جائے۔ یہ کہاں اپلائی کریں گے؟ جب 10 سے کم میں وہ پاک صاف ہو جائے تو وہاں کامل پیوریفیکیشن اسے حاصل ہو، یعنی بلڈ بھی رکے اور غسل بھی کرے تو پھر سیکسول انٹرکورس جائز ہوگا۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَآتُوهُنَّ، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، جب وہ پاک ہو جائیں، فَآتُوهُنَّ، تو پھر آ جائیے ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اسی جگہ جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ حیث کا معنی وہ محل اور وہ جائے، وہ جگہ جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے، تو وہاں پہ وہ دوسری خباثت نہیں ہے، اسی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملعون من اتی امرأته فی دبرها او فی حیضها، کہ اللہ کی لعنت برستی ہے اس مرد پر جو اپنی بیوی کے ساتھ لواطت کا مرتکب ہو یا حیض کے دوران سیکسول انٹرکورس کر جائے۔ فآتوہن، تو پھر آ جا، یہ حیض ہے، حیض علیحدہ بات ہے، حیض یہ ظرف ہے، ہاں وہ حیض جو ہے وہ حی یا ضاد ہے، یہ حی یا سا ہے، یہ حیض ظرف ہے، ظرف مین جہاں جس جگہ کا اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ فآتوہن، پھر آ جائیے ان کے پاس، من حیث، اسی جگہ امرکم اللہ، جس کا حکم دیا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو، ویحب المتطہرین، اور پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو طہارت پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ دیکھیے یہ مباشرت اور سیکسول انٹرکورس میں بھی طہارت کا تصور ہے، اگر آپ اسی جگہ آئے تو یہ طہارت ہے، اگر پیچھے آئے تو وہ خباثت ہے، وہ گندگی، آپ کی طبیعت خبیث ہے، اور میں پھر ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ، تحقیق اللہ تعالیٰ، یحب التوابین، پسند کرتا ہے التوابین، ان لوگوں کو جو رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو۔ تواب کا اصل معنی ہے رجوع کرنے والا، تواب کا اصل معنی لغوی معنی ہے رجوع کرنے والا۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پسند کرتا ہے طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، آپ کی بیویاں، حرث لکم، نساؤکم، آپ کی بیویاں، حرث لکم، یہ کہتی ہے آپ کے لیے، نساؤکم، آپ کی بیویاں، حرث لکم، یہ کہتیاں ہیں آپ کے لیے، فاتو حرثکم، سو آ جائیے حرثکم، اپنی کھیتی کو، انا شئتم، انا شئتم، کیف شئتم، جس طریقے سے آپ چاہیں، کیف شئتم، انا شئتم۔ دیکھیے انا، لفظ انا لغت عربی میں اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، لغت عربی میں اس کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے کیفیت کا،
اور دوسرا معنی ہوتا ہے اس کا عین کا، جہاں آپ آنا چاہیں، لیکن اس کے لیے ضابطہ ہے، علامہ تفتزانی نے لکھا ہے، علامہ تفتزانی بہت بڑے عالم ہیں، اس نے کہا کہ جب یہ انا اس کے بعد اگر ورب آ جائے، مینز فعل آ جائے، ورب آ جائے، تو اس کا معنی ہوگا کیفا کا، کیفیت کا، اور اگر اس کے بعد اسم اور ناؤن آ جائے نا تو پھر وہاں اس کا معنی ہوگا مقام اور جگہ کا۔ جس طرح دوسری جگہ اللہ کریم نے فرمایا کہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور وجد عندها رزقا، تو وہاں پہ سردی کے موسم کے میوے دیکھ لیے، قال یا مریم انا لک ھذا، تو وہاں لکی وہ فعل نہیں ہے، وہ ورب نہیں ہے، وہ پروناؤن ہے۔ کیا ہے؟ ناؤن اور پروناؤن، وہ پروناؤن ہے۔ جب وہ پروناؤن ہے تو وہاں انا کا معنی ہے کہاں سے آپ کے، کس مقام سے آپ کے پاس آتا ہے، لیکن یہاں اس کے پیچھے جو شئتم ہے یہ کیا ہے؟ یہ ورب ہے، یہ ورب، تو انا کا معنی ہوتا ہے کیفا، انا کا معنی ہوتا ہے کیفا، کیفا شئتم، جس کیفیت سے آپ آنا چاہیں، جس کیفیت سے آپ آنا چاہیں۔ امام سیوطی نے اس کے ساتھ اپنی تفسیر میں 3 الفاظ لکھے ہیں، اقبالا و ادبارا، قعودا و قیاما و استجاعا، کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جگہ وہی خاص اسپیسیفک پوائنٹ وہ اسپیسیفک ہوگا، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے، پیچھے سے آنا چاہے، آگے سے آنا چاہے، کڑے آنا چاہے، بیٹھے آنا چاہے، یا نہیں۔ آپ کی بیویاں حرث لکم، یہ کہتی ہیں آپ کے لیے، فاتو، پس آ جائیے، حرثکم، اپنی کھیتی کو، انا شئتم، جس کیفیت سے آپ آنا چاہیں۔ اور دیکھیے لغت عربی میں ایک دوسرا لفظ ہے فرث، یہ تو ہے حرث، ہا را اور سا، اور دوسرا لفظ ہے فرث، فا را اور سا، وہ گندگی کو کہتے ہیں، انسانی گندگی، پخانے کو فرض کہتے ہیں، اس لیے مفسرین وہاں پہ ایک لفظ لکھ دیتے ہیں کہ فاتو حرثکم لل فرسا، فاتو الحرث لل فرسا، آپ کھیتی کو آئے، گندگی ہو نہ آئے، اپنے جگہ اسپیسیفک کرنا ہے کہ آپ حرث کو آئیں، فرض کو نہ آئیں، حرث کو آئیں، ہاں فرض کو نہ آئیں۔ وقدموا لانفسکم، وقدموا لانفسکم، قدم یقدم تقدیما، چیز آگے کرنا، وقدموا لانفسکم، اور آپ تقدیم کیجئے اپنے فائدے کے لیے، اب تقدیم کرنا اپنے فائدے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ تعلیم دے دی ہمیں کہ جب آپ بیوی کے پاس جاتے ہیں تو تقدیم لانفسکم، کہ مجامعت اور سیکسول انٹرکورس سے آگے کوئی چیز بھجوا دیے، کوئی کیا چیز بھجوا دیجیے، کیا چیز آگے کیجیے، وقدموا لانفسکم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے، جب تک آپ اپنے آپ کو بے حجاب نہ کر چکے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ اللہم جنب الشیطان عنا وعما رزقتنا وجنبنا عن الشیطان، کہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے، اور اللہ کا نام لے کر اس عمل کو شروع کر دیتا ہوں، خدا بندہ ہمیں شیطان سے محفوظ بنا دے، جو اولاد آپ مجھے دیتے اسے بھی شیطان سے محفوظ بنا دے، اور شیطان ہمارے سے ہٹائیں۔ بسم اللہ اللہم جنب الشیطان عنا وعما رزقتنا وجنبنا عن الشیطان، یہ ہے قدموا لانفسکم، قدموا کہ اپنے فائدے کے لیے وہ کلمہ پڑھ لیجئے جو حضور نے تعلیم دے دی ہے۔ وقدموا لانفسکم، اور آگے کیجئے اپنے فائدے کے لیے تعوذ، تعوذ مانا اعوذ باللہ، شیطان سے پناہ مانگنا، واتقوا اللہ، اور ڈریے اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لیجئے انکم ملاقو، کہ آپ لوگ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنی وشز کے مطابق ڈیل نہ کریں، اللہ کے حکم کے مطابق آپ ڈیل کرتے رہیں۔ انکم ملاقو، ورنہ آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ پوچھا کرے گا کیوں یہ عمل کیا ہے، یہ گندگی کیوں کی ہے۔ وعلموا انکم ملاقو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وارننگ دے دی، آپ نے میرے پاس آنا ہے اور میں نے ان چیزوں کو بھی اسپیئر نہیں کرنا، میں نے ان چیزوں کو بھی اسپیئر نہیں کرنا، میں نے پوچھنا ہے آپ سے۔ واتقوا اللہ، اور آپ ڈریے اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لیجئے انکم، تحقیق آپ لوگ، ملاقو، ملنے والے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وبشر المومنین، اور خوشی کی اطلاع دیجئے ماننے والوں کو۔ مومن کا معنی ہے ماننے والا، جو ان چیزوں کو بھی مانتا ہے، اپنے وشز کو بھی سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ یعنی ہمارے وشز اور ڈیزائر جو ہم پورا کرتے ہیں تو اللہ کس کو اپروو کر دیتا ہے، کس انداز کو اپروو کر دیتا ہے۔ وبشر المومنین۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ۔ اب اسے کہتے ہیں تہذیب الاخلاق، کیا کہتے ہیں؟ تہذیب الاخلاق۔ آگے چلی گئی مسلم انٹرنیشنل لا، کہ کنسپیریسی اور کنسپیریٹر کو اسٹیٹ سے کیسے آپ کک کریں گے، صحیح ہے۔ مسلم انٹرنیشنل لا کے بعد پھر رائٹ اوے اسٹیٹ لاز پہ آ گئے کہ اسٹیٹ کو آپ کس طرح ایڈمنسٹر کریں گے، پھر اس کے بعد آ گئے اپنے رشتہ داروں کے معاملات پر، اور پھر فیملی کے معاملات پر، کس کے معاملات؟ فیملی کے معاملات پر۔ اب آ گئے
آدمی کی شخصی معاملات پر، آدمی کے شخصی معاملات پر کہ جھوٹا بننے کی کوشش نہ کیجیے، اپنے اخلاق کا بیڑا غرق نہ کیجیے، بات بات پہ قسم اٹھا کے کہنا، بات بات پہ قسم اٹھا کے کہنا، اور اتنا ضدی بننا کہ ضد میں آ کر نیکی کا کام کرنے سے انکار کرنا۔ بعض اوقات آدمی وہ نیکی کے کام سے انکار کر جاتا ہے، قسم کھا لیتا ہے کہ میں نے اپنے باپ سے بات نہیں کرنی آج کے بعد، میں نے اپنی والدہ سے آج کے بعد بات نہیں کرنی۔ صحیح؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نہیں، یہ تو اخلاق کے دائرے سے خارجی باتیں ہیں، جو چیز اللہ کا حکم ہے آپ نے اسی سے قسم نہیں کھانی، اسی سے آپ نے قسم نہیں کھانی۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کے ذات کو عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نشانی اور ہدف اپنے قسموں اور اپنے حلف کے لیے، أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، أَن تَبَرُّوا ابن عباس فرماتے ہیں، اسے کہتے ہیں ورب بتقدیر اللہ، اسی کے لیے اصطلاحی لفظ ہے ورب یا فعل بتقدیر اللہ، کہ یہاں لا کا کلمہ، لا جو نفع کا کلمہ ہے وہ یہاں پہ مقدر ہے، یعنی انویزیبل یہاں پڑا ہوا ہے، انویزیبل وہ نظر نہیں آ رہا، یہاں پڑا ہوا ہے معنی کے اعتبار سے۔ تو وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور نہ بنائیے اللہ کی ذات کو عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، نشانی ہدف اپنے قسم کے لیے، ان تبرو اللہ تبرو، اور قسم آپ کہتے ہیں کس چیز سے؟ اللہ تبرو، کہ نیکی نہیں کریں گے، وتتقوا، اور تقوی نہیں کریں گے، وتصلحوا بین الناس، انسانوں کے درمیان اصلاح نہیں کریں گے، مینز کہ نیکی کے کام سے آپ قسم نہ کھائیے، نیکی کے کام کرنے سے آپ قسم نہ کھائیے۔ اور فقہاء نے اس سے مسئلہ نکال لیا ہے، ومن حلف اللہ یصلی او اللہ یکلم اباہ او امہ، جس نے قسم اٹھائی کہ میں نے نماز نہیں پڑھنی خدا کی قسم، قسم اٹھائی میں نے اپنے والدین سے بات نہیں کرنی خدا کی قسم، صحیح؟ فَيُحَنِّسُ نَفْسَهُ وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، وہ اپنے آپ کو قسم میں حانس کروا دے، حانس کا معنی ہے کہ قسم کو توڑ دے، وَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، اور قسم کا کفارہ ادا کرے، قسم کا کفارہ ادا، کیونکہ قسم توڑنا یہاں اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم نماز نہ پڑھنا ہے، قسم توڑنا اتنا بڑا جرم نہیں والدین کے ساتھ لا تعلقی کرنا جتنا بڑا جرم ہے، صحیح ہے؟ تو یہاں پہ دو مسئلے آپ ذہن نشین کیجئے، ایک مسئلہ تو یہ کہ قسم کھائی جاتی ہے صرف اللہ کی ذات پر، اللہ کے ذات کے علاوہ کسی اور پر قسم کھانا وہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم نے حدیث نقل کی، من اراد منکم ان یحلف فلیحلف باللہ او لیدا، جس نے قسم اٹھانے کا ارادہ کر لیا تو وہ قسم اٹھائے اللہ کے ذات اور اللہ کے نام پر، یا قسم اٹھائے ہی نہ، کیونکہ قسم میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جس ذات پہ میں قسم کھا رہا ہوں وہ عالم غیب ہے، میری تمام پوشیدہ اور ظاہر کو جانتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر میں مخالفت کروں تو وہ میرے گرفت اور مواخذے پر قادر ہے، اور یہ دونوں صفتیں کس کی ہو سکتی ہیں؟ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ تو اگر آپ اللہ کے علاوہ محمد پہ بھی قسم کہنا چاہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اٹ مین کہ اللہ کے دو صفات فرسٹ آف آل امپلائڈلی آپ نے اس کو دینے ہیں، آپ نے اس کو دو صفات سائن کرنے ہیں کہ آپ بھی عالم غیب ہیں نمبر ایک، اور نمبر دو آپ میرے مواخذے پر قادر ہیں، جو محمد کی صفت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو مخلوق کی صفت نہیں ہے، تو آپ اللہ کی صفات انسان کے حوالے کر رہے ہیں، دیٹ از شرک۔ شرک نام ہی کس چیز کا ہے کہ اللہ کے صفات انسان کے کھاتے میں ڈال دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ آپ نے قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی ذات پر، ہم نے قسم اٹھانی ہے تو صرف اللہ کی ذات، یا قسم اٹھانی ہی نہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ آپ نے سیکھ لیا، اور دوسری بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حتی الوسع، قسم اٹھانے سے آپ گریز کیجئے، قسم اٹھانے سے گریز کیجئے، جب تک آپ سے مطالبہ نہ کیا گیا ہو تو آپ کیوں قسم اٹھاتے ہیں؟ یہ دیکھیے حدیث میں جو آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کورٹ میں کوئی مسئلہ یعنی زیر سماعت ہے، ایک آدمی مدعی ہے، دوسرا مدعا علیہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی پرنسپل دے دیا، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ شاہد اور شواہد پرووائڈ کرنا، ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنا، ٹیسٹیمونیل پرووائڈ کرنا، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیٹ از جاب آف دی مدعی، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شواہد پیش کرے، اگر وہ نہ کر سکے تو دعویٰ تو وہ کر چکا ہے، دعویٰ وہ کر چکا ہے، اور کورٹ اس دعوے کو لے چکا ہے، خارج نہیں کیا، اس کو لے چکا ہے۔ یہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو اب البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، وہ شواہد نہ لا سکا تو جو مدعا علیہ ہے، ڈیفینڈنٹ جسے کہتے ہیں، جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، اب اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی ذمہ داری، اگر مدعی اس سے مطالبہ کرے کہ آپ اب قسم اٹھائیں تاکہ میری تشفی ہو جائے،
کیونکہ شریعت کسی کو قسم نہیں دیتا، شریعت ایک حق دے دیتا ہے مدعی کو اگر آپ قسم دینا چاہیں. یعنی قاضی از خود کسی کو قسم نہیں دے سکتا. قاضی ہیز نو اینی رائٹ ٹو ڈیمانڈ سم ون کی قسم اٹھائیں. نہیں، وہ مدعی کو متوجہ ہو جاتا ہے کہ بھائی آپ تو شواہد نہ پیش کر سکے، آپ اپنے دعوے کو ثابت نہ کر سکے، جبکہ مدعا علیہ اس سے انکاری ہے. اب شریعت نے آپ کو ایک حق دیا ہے، کیا آپ اس کو قسم دینا چاہتے ہیں؟ اگر وہ کہتا ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا، لیٹس گو، دعوے کو خارج کر دیا گیا. اگر وہ کہتا ہے کہ میں قسم دینا چاہتا ہوں، دین آفٹر دیٹ قاضی اس سے ڈیمانڈ کرے گا کہ بھائی جس چیز کا اس نے دعویٰ کیا ہے آپ نے یہ الفاظ کہتے ہوئے قسم اٹھانی ہے کہ یہ چیز میری ہے، اس کی نہیں ہے. اس انداز سے آپ نے بولنا ہے البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دن کے لیے ایڈہاک بنیاد پر قاضی القضات بن گئے تھے. ایک دن کے لیے ایڈہاک بنیاد پر قاضی القضات بن گئے تھے خلیفہ منصور کے زمانے میں. تو سب سے پہلا کیس جو اس کے پاس آیا تو وہ تھا 10,000 دینار کا. اس زمانے میں 10,000 دینار کا اس زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی سے شواہد مانگے، اس کے پاس شواہد نہیں تھے. پھر اسے کہہ دیا مدعا علیہ کو کہ بھائی آپ اس حق کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جی، یہ حق میرے اوپر تھا، میں نے ادا کر دیا ہے، واپس ادا کر دیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مدعی سے کہہ دیا کہ ارے بھائی اب آپ کو شریعت نے ایک حق دیا، اگر آپ اس کو قسم دینا چاہتے ہیں تو یہ آپ کا حق ہے. تو اس نے کہا ہاں جی میں قسم دینا چاہتا ہوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مدعا علیہ سے کہا کہ اب آپ کی ذمہ داری ہے قسم اٹھانا، ادروائز آپ نے پے کرنا ہے، پھر اسے آپ نے اقرار کرنا ہے، اعتراف کرنا ہے کہ ہاں یہ اس کا حق ہے. اس نے بھی کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں، میں قسم. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رنگ فق ہو گیا، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا اور فوراً اپنے نوکر کو بلایا. وہ تو کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے. اس نے کہا کہ بھائی 10,000 دینار لے آئے. تو وہ 10,000 دینار لے آئے اور مدعی کو دے گیا کہ بھائی خدا کا خوف کرو، 10,000 دینار پر آپ اللہ کے ذات کو نشانی بنا رہے ہیں، قسم کی. اور رائٹ اوے اٹھ گئے اور خلیفہ سے کہہ دیا کہ بس جی باپ آئے، کیونکہ میں نے کتنوں کو 10,000 دینے ہیں. اس نے کہا کہ مجھ سے یہ مسئلہ شرعی ہے لیکن میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کے ذات کو حلف اور قسم کا 10 روپے کے لیے اور 20 روپے کے لیے اور 10,000 روپے، اور ہمارا تو یہ تک کیا کلام بن چکا ہے. اور جب دونوں اٹھا رہے تو ایک تو غلط ہوگا. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہی وجہ تھی کہ اس نے پھر قضا کے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب پرماننٹ قاضی کی ضرورت پڑ گئی تو 4 آدمیوں کو بلایا گیا، جو اسپیشل ایمرجنسی میٹنگ ہو گئی پرماننٹ قاضی القضات کی. تو 4 آدمیوں کے نام زیر غور آئے، قاضی ابن ابی لیلہ، سفیان ثوری، سفیان ابن عیینہ اور امام ابو حنیفہ. یہ 4 لوگ ہیں جو سپریم کورٹ کے اس عہدے کو کوالیفائی کرتے ہیں. اور تمام لوگوں نے کہا، اسکلفل لوگوں نے، کہ امام ابو حنیفہ وہو الیق بذالک، اگر وہ قبول کر گیا تو اس سے مناسب شخصیت کوئی اور نہیں ہے. تو 4 کو بلایا گیا اور مضمون تو تھا اس میں کہ بھائی قاضی القضات کی ضرورت ہے. تو 4 آ رہے تھے. اب 4 سوچ رہے تھے کہ بھائی اس مصیبت سے جان کیسے چھوٹے گی. تو سفیان ثوری اس نے کہا کہ میرے ہاں پاس تو ایک تجویز ہے، جا کے انشاءاللہ جان کو چھڑاؤں گا. ابن عیینہ نے کہا میرے پاس بھی ایک تجویز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میری بھی ایک تجویز ہے، وہ تجویز کیا ہے حقیقت ہے میں اسے بتا دوں گا. اور قاضی ابن ابی لیلہ نے کہہ دیا کہ بھائی آپ 3 اگر اپنی تجویز میرے آسمان کہتے ہیں تو بادشاہ لٹ ہو گیا، اتنا بڑا عالم. اور یہ اور پھر اس کے بعد اس نے مرغی اور بلی اور کتے کا پوچھنا شروع کر دیا. تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ بھائی اسے تو طبیب کے پاس لے جائیں، آدمی تو بہت بڑا عالم ہے لیکن اس کا دماغی فطور آ گیا ہے. صحیح ہے، تو مرفوع قلم ہے. تو وہ اسمائلنگ فیس نکلتا ہے اور تینوں کو دیکھتا گیا کہ ہماری تو جان چھوٹ گئی اور اللہ آپ لوگوں کا بھلا کر دے. اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس نے کہا کہ علی شان یہ میرا تقاضا ہے. اس طرح وہ طبیب والے کہتے ہیں تقاضا. وہ ہمارے ہاں سے بلوچستان سے چمن ایک علاقہ ہے. چمن سے ایک آدمی گئے تھے، وہ یعنی چرواہا تھا، یہ لوگوں کے مال مویشی چرایا کرتے تھے. تو ہمیں وہاں پہ ایک بزرگ عالم ہوتے ہیں، اس نے اسے کہا کہ بھائی آپ کو نماز نہیں آتے، خدا کے بندے تبلیغ والے ہیں، 10 دن ان کے ساتھ لگائیں. میں کہا ٹھیک ہے جی، لیکن وہ میرے مال مویشی. اس نے کہا وہ ذمہ داری میری ہے، میں اس کا انتظام کر دوں گا، لیکن اب میرے پاس بھی وقت نہیں کہ آپ کو نماز سکھا سکوں. آپ ان کے ساتھ وقت لگائیں تاکہ نماز پڑھ کے آئیں، سیکھ کے آئیں. تو وہ آدمی چلا گیا. تو مولوی صاحب مجھے بتا رہا تھا کہ واپس جب وہ آیا تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ اس نے کہا جی نماز سیکھ لی، بڑا اچھا کام ہے. میں چلا گیا لیکن کچھ چیزیں ایسی جو میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں. اس نے کہا وہ کیسا؟ اس نے کہا کہ ایک لفظ وہ کہا کرتے تھے تقاضے کے لیے چلے جائیں، تقاضے کے لیے چلے جائیں، اور تقاضے کے لیے لوگ اٹھ جاتے. اب مجھے تقاضے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ تقاضا کیا چیز ہے. اس نے کہا 7ویں دن مجھے پتہ لگ گیا کہ پاخانہ کرنے کو کہتے ہیں. تقاضا کا معنی ہے کہ آپ کی جو طبی ڈیمانڈز ہیں، کسی کے ایک طبی ڈیمانڈ ہے، کسی کا دوسرا طبی ڈیمانڈ ہے، کسی کا تیسرا طبی. تو سفیان ثوری نے بھی کہا کہ میرا تقاضا ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک صفائی اس کے ساتھ ہو کے سارا، کیونکہ اس زمانے میں باتھ روم کا رواج نہیں تھا، سارا میں جانا تھا.
تو وہ سارا میں جب چلے گئے سپاہی سے کہہ دیا کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، تو وہ کھڑے ہو گئے. آگے ایک جاڑی تھی، اس جاڑی کے قریب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچ گئے تو وہاں جاڑی کے اوپر چادر ڈال دی جس طرح آدمی بیٹھ جاتا ہے تقاضا پورا کرنے کے لیے، اور کرالنگ کرتے ہوئے دریا پہ چلے گئے. اور وہاں کشتی روانہ ہو چکی تھی. اس نے کہا کہ بھائی مجھے ایک آدمی ذبح کر رہا ہے، آپ مجھے پار لے چلیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آدمی کو نجات مل جاتی ہے تو چلے. پیچھے آئے اور کشتی میں سوار کر دیا، اوور لوڈ کر دیا کشتی کو. لیکن جب پار گئے تو اس نے کہا کہ دیکھیے اب میری پہ داڑھی بھی ہے اور پگڑی بھی ہے اور بڑے کپڑے بھی پہنے ہیں اور مولوی بھی ہوں، آپ کہیں کوئی آدمی تو نظر نہیں آ رہا اور آپ کہتے ہیں مجھے آدمی ذبح کر رہا ہے. اس نے کہا کہ وہ بادشاہ مجھے قضاء کا عہدہ دینا چاہتے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من ولی لہ القضاء فکانما ذبح بغیر سکین، جس کو کورٹ کی ڈیوٹی دے دی گئی اسے تو بغیر چھرے کے ذبح کر دیا گیا. تو اس نے کہا کہ وہ بغیر چھرے کے مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے. تو میں دوڑ کے آیا. اچھا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو اس نے کہا کہ یہ پوسٹ، اس نے کہہ دیا لست بعلی لذالک، میں اس کی اہلیت نہیں رکھتا. بادشاہ کو غصہ آیا، بادشاہ کو غصہ آیا. اس نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا دین یو ہیو ڈیسائیڈڈ. جھوٹے آدمی کو لوگ قاضی نہیں بناتے. یا آپ میری بات مانیں کہ میں سچ بولتا ہوں، یا آپ میری بات مانیں کہ میں سچ بولتا ہوں. نہ حال آپ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا آدمی وہ بھی نہ حال ہے. تو آپ نے فیصلہ کر دیا. تو بادشاہ کو غصہ ہے. اس نے کہا خدا کی قسم آپ نے یہ عہدہ قبول کرنا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا خدا کی قسم میں نے نہیں قبول کرنا، میں نے قبول نہیں کرنا. یہ جو ہوتے ہیں دمچلے، ایک دمچلا بیٹھا ہوا تھا، اس نے اٹھ کے کہہ دیا کہ امام صاحب ذرا عقل سے کام لو. بادشاہ نے جب قسم اٹھائی، بادشاہ سلامت کے مقابلے میں آپ نے قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی. صحیح. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی میں مولوی ہوں، مسجد میں بیٹھ کے طلباء کو پڑھاتا ہوں، مجھے قسم پر چھوڑ دے اور یہ کفارہ ادا کر دیں. مجھے قسم پر چھوڑ دے کہ میں اپنے حلف کے ساتھ کمیٹڈ رہوں اور اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے، وہ کفارہ ادا کر دیں. ہاں. تو بادشاہ نے کہہ دیا کہ اس آدمی کو جیل لے چلو. تو روزانہ اسے 10 کوڑے لگایا کرتے تھے. آپ کا جنازہ بھی جیل ہی سے نکلا اسی وجہ سے. یہی تو مصیبت تھی. ہاں، عہدہ نہیں لیا کیونکہ اس زمانے کے بادشاہ جو تھے وہ قاضی سے اپنا الو سیدھا کرواتے تھے. ابھی بھی کرواتے ہیں، اپنا الو سیدھا کروا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ممالک ہوتے ہیں، یہ ممالک اس طرح کھڑے ہوتے ہیں نماز میں. اصل میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ جو نماز میں اس طرح کھڑے ہوتے ہیں اس کو اتنا مارا گیا تھا مکرہ کے طلاق کے حوالے سے کہ اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے تھے، دونوں ہاتھ. اور جو بعد میں پیبند ہو گئے تو وہ جب نیت باندھتے تھے اس کے ہاتھ ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ اس طرح کے تھے. اللہ اکبر. اور پھر اس طرح کھڑے ہوتے کیونکہ وہ تو اب ممالک جو ہیں اپنے امام کو اپنے امام کی اتباع کرتے ہوئے وہ جب نیت باندھتے ہیں تو یہاں اللہ ہاتھ لے چلتے ہیں سر کے اوپر کہ ہمارے امام اس کو ضرور کوئی حدیث ملی ہوگی. حالانکہ وہ غریب اپنی تکلیف کی وجہ سے اس طرح، کیونکہ اس سے بادشاہ یہ فتویٰ لینا چاہتا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بادشاہ یہ فتویٰ لینا چاہتا تھا کہ جو لوگ بیعت کر جائے، مینز دا انٹائر نیشن، ساری نیشن جو بیعت لے لے، وفاداری کا عہد کر دے. تو اس میں آپ یہ فتویٰ دے دیں کہ اس میں ایک الفاظ کا اضافہ کر دیتا ہوں، الفاظ کا کہ اگر وہ اس بیعت کو اور اس یہ جو ایگریمنٹ کر چکا ہے یا مجھے ایکسیپٹ کر چکے ہیں بطور خلیفہ، اگر اس کو توڑ دیتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی بار وہ عدالت سے آ رہے تھے اور پولیس ساتھ تھی، 2-4 سپاہی جو اسکارٹ کر رہے تھے اور گھوڑوں پر سوار، کیونکہ قاضی القضاء چیف جسٹس آ رہا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی راستے پہ آ رہا تھا. راستے میں 2 آدمیوں کی لڑائی تھی، 2 آدمیوں کی لڑائی تھی. سیرت النعمان میں علامہ شبلی نے واقعہ نقل کیا. آپ کے پاس سیرت النعمان تو نہیں ہے علامہ شبلی کی؟ اچھا. تو یہ راستے میں 2 آدمی لڑ رہے تھے تو ایک آدمی نے دوسرے سے کہہ دی اپنے زانیتین، آپ کے ماں باپ دونوں زناکار ہیں. جیسے کہتے ہیں قذف. اور اگر آدمی اس قسم کی تہمت کسی کے اوپر لگائے اور وہ کورٹ چلا جائے اور وہ وہاں پروو کر دے کہ اس نے مجھے میرے اوپر یہ زنا کی تہمت لگا دی ہے، تو پھر اسے 80 کوڑے لگا دیے جائیں گے. جیسے کہتے ہیں حد قذف، سورہ نور کے اندر حد قذف کا تذکرہ ہے. تو اس نے کہہ دیا کہ آپ کے ماں باپ دونوں زناکار ہیں. صحیح. اب قاضی ابن ابی لیلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اس کو غصہ چڑھ گیا اور اس نے فوراً پولیس سے کہہ دیا کہ اس آدمی کو پکڑ لیا اور قریب کی مسجد میں لے گیا، قریب کی مسجد میں، اور حکم دے دیا کہ اس کو 160 کوڑے لگا دیے جائیں. اب وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس ماجرا کو دیکھتے ہی حیران اور ششدر رہ گئے. جب اس نے ڈکری دے دی کہ 160 کوڑے لگا دیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتق اللہ ابن ابی لیلہ، خدا کا خوف کیجیے ابن ابی لیلہ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ آپ کورٹ میں مداخلت کر رہے ہیں، کنڈکٹ آپ کورٹ کر رہے ہیں، توہین عدالت کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتنے شرعی احکام کو آپ نے وائلیٹ کر دیا.
اس نے کہا when you have come out of your court then you are only Ibn Abi Layla, you are not a Qadi al-Qudhat or Chief Justice of Supreme Court, now you are a simple Maulvi like mine. میرے جیسے مولوی آپ کو کیا حق پہنچتا ہے؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ قاضی سماعت کرے گا اپنے طور پر, وہ سوموٹو ایکشن نہیں لیتا, کوئی اس کے لیے تو کوئی وہ کلیمنٹ چاہیے. تو جس آدمی کے والدین کو زناکار کہا گیا کیا, ان میں سے کسی نے آپ کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا کہ انہوں نے تہمت لگا دی ہمارے اوپر؟ یہ دو باتیں. اور تیسری بات کہ جس آدمی نے یہ تہمت لگائی آپ نے اس سے کوئی ثبوت مانگے کہ بھائی آپ نے جو زانیتین کہہ دیا آپ کے پاس اس کے کوئی شواہد وغیرہ ہیں؟ صحیح, یہ تیسری بات. اور چوتھی بات یہ کہ آپ سماعت کے لیے اسے مسجد میں لے آئے اور آپ کوڑے بھی مسجد میں لگانا چاہتے ہیں, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خلفائے راشدین نے عمر بھر مسجد کے اندر کوئی سزا نہیں دی کہ مسجد رحمت کی جگہ یا عذاب کی جگہ تو نہیں کیا. اور پھر یہ کہہ دیا کہ جب جرائم 2 3 4 5 6 7 8 10 12 ہوں لیکن تمام ایک ہی قبیلے کے ہوں, تمام ایک ہی قبیلے کے ہوں, تو وہاں ان چیزوں میں تداخل کیا جاتا ہے, سزا ایک ہی دی جاتی ہے. آپ نے 160 کا کیا تصور دے دیا؟ تو قاضی ابن ابی لیلہ نے خلیفہ سے شکایت کی, خلیفہ سے شکایت کی کہ یہ امام منیف رحمۃ اللہ علیہ عجیب آدمی, مداخلت برکار سرکار کرتے ہیں, مداخلت برکار سرکار. تو اس پر پابندی لگا دی گئی, پابندی لگا دی گئی کہ اگر کوئی آپ سے ملنے آئے یہاں, اگر کوئی آپ سے, تو آپ قطعاً کوئی فتویٰ نہیں دیں گے, فتویٰ نہیں دیں گے. اور پھر مسئلہ یہ ہوا کہ امام منیف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بار کسی نے پوچھ لیا کہ اگر آدمی وضو کرے اور اسے یاد بھی ہو کہ میں روزے سے ہوں لیکن بے احتیاطی کرتے ہوئے پانی نکل گیا تو کیا کرے گا؟ اس پر قضا ہے؟ تو امام منیف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بادشاہ نے پابندی لگا دی, میں فتویٰ دینے کا مجاز نہیں. یہ اللہ والے لوگ تھے. تو اب قسم کا مسئلہ کہ قسم بغیر ضرورت کے نہیں اٹھانی. اور پھر جھوٹا قسم, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من حلف باللہ کاذبا لقی اللہ وهو علیہ غضبان, جب آدمی اللہ کے ذات پر جھوٹا قسم اٹھائے تو جب اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ غصے سے سرخ لال پیلا ہوتا جائے گا اس کو. آپ نے میرے ذات کو جھوٹے قسم کا ہدف بنا دیا تھا. صحیح, یہ دوسری بات. تیسرا مسئلہ انتہائی اہم, وہ ہے انواع القسم, کہ شریعت میں قسم کے انواع ہیں 3. کتنے ہیں؟ 3. ایک کو کہتے ہیں یمین لغو, اور دوسرے کو کہتے ہیں یمین غموس, اور تیسرے کو کہتے ہیں یمین منعقد. اب یمین لغو کیا ہے قرآن کریم پیچھے یہ آیت اس کے بالکل رائٹ اوے اس کے بعد آتا ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, کہ اللہ آپ کا گرفت اور مواخذہ نہیں کرتا آپ کے لغو قسم پر. تو لغو قسم کیا ہے؟ لغو قسم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لغو قسم یہ ہے کہ ارادہ کیے بغیر آدمی کے زبان پہ قسم کے الفاظ آ جائیں. جس طرح یہ ہمارے ہلمندی صاحب اور عمر دین والے یہ جو افغانستان میں بات کرتے ہیں تو واللہ واللہ بہت کہتے ہیں, حالانکہ واللہ یہ شرعی قسم ہے, ان کا ارادہ قسم کا نہیں ہوتا لیکن باتوں باتوں میں قسم کہے جاتے ہیں. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ یمین لغو ہے, جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ یمین منعقد ہے. وہ کہتے ہیں یمین منعقد ہے, یمین لغو نہیں. یمین لغو کی تعریف ہی کچھ اور ہے, یمین لغو کی تعریف ہی کچھ اور ہے, اور اسے ہم یمین لغو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری حدیث پک کر دی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد, الطلاق والعتاق والیمین. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا لفظ بغیر نیت کے اپنا کام کر جاتا ہے. ایک طلاق, آدمی بغیر ارادے کے لفظ طلاق کہہ دے تو عورت طلاق ہو جاتی ہے, اس کے لیے نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. یہ صریح لفظ ہے جو اپنے محل میں کام کر جاتا ہے. اور والعتاق, جو آدمی اپنے غلام اور اپنی کنیز سے کہہ دے غیر ارادی طور پر کہ آزاد ہو, تو اسے بھی نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. طلاق. اور تیسرا قسم, اگر آدمی قسم کے الفاظ بغیر ارادے کہے تو قسم ہو جاتی ہے. کہا یہ میری لغوا نہیں, ورنہ اس حدیث کا آپ کیا کرو گے؟ کہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد الطلاق والعتاق والیمین. 3 چیزیں ایسی ہیں جس کا قصد بھی قصد ہے اور اس کا مسخرہ کرنا اور مذاق کرنا بھی قصد ہے, تو منعقد ہو جاتا ہے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یمین لغوا کی ڈیفینیشن یہ ہے یا اس کی شناخت یہ ہے کہ آدمی کسی امر ماضی پر مینز کسی گزرے ہوئے کام پر قسم اٹھائے کہ خدا کی قسم یہ کام ایسا ہو چکا ہے, خدا کی قسم یہ کام ایسا ہو, اور اس کا یقین کامل تھا کہ یہ کام ایسا ہے, تو اسے یمین لغوا کہتے ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یمین لغوا, کہ وہ آدمی 100% اس پر مطمئن تھا کہ یہ کام ایسا ہو چکا ہے لیکن ماضی کا کام ہے, تو یہ ہے یمین لغوا. اور دوسرا یمین غموس. یمین غموس اسے کہتے ہیں کہ کسی امر ماضی پر یہ سمجھتے ہوئے مجھے پتا ہے کہ یہ کام ایسا ہے نہیں, مفت میں اپنے نمبر ٹانکنے ہیں تاکہ میری بات ذرا وزندار بن جائے,
حالانکہ مجھے پتا ہے کہ جس چیز کا میں قسم کھا رہا ہوں یہ جھوٹ بول رہا ہوں. کل یہ کام ایسا ہوا تھا، میں وہاں موجود تھا. اچھا، تو ایسے یمین غموس کہتے ہیں. اور یمین اور غموس کا معنی لغوی ہے غوطہ دینا. غموس کا معنی ہے غوطہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغمس فی نار جہنم، اس آدمی کو دوزخ کی آگ میں غوطہ لگایا جائے گا، اس کو غوطہ دیا جائے گا، اس کو ڈبایا جائے گا دوزخ کی آگ میں، کہ یہ سمجھتے ہوئے کہ جھوٹ ہے اور پھر بھی قسم اٹھاتا ہے. اور تیسرا یمین منعقد. یمین منعقد کا مفہوم یہ کہ آنے والے کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی جائے، لیکن ان فیوچر. ماضی کے دونوں قسموں کا تعلق، یمین غموس اور یمین لغوہ کا تعلق ماضی سے ہے، اور منعقد کا تعلق فیوچر سے ہے. یمین لغوہ میں تو کچھ بھی نہیں، گرفت بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں. یمین غموس میں کفارہ نہیں، عذاب ہے آخرت والی، عذاب آخرت. یمین منعقد میں اس میں کفارہ ہوگا اگر آپ نے قسم کی مخالفت کر دی. کیا ہوگا اس میں؟ کفارہ. اب کفارہ کیا ہے آگے آ رہا ہے، تو نیچے دیکھیے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور نہ بنائیے اللہ تعالیٰ کو نشانہ اپنے قسموں کا، ان تبروا کہ آپ نیکی نہیں کریں گے، وَتَتَّقُوا اور تقوی نہیں کریں گے، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ اور آپ اصلاح نہیں کریں گے انسانوں کے درمیان. وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے آپ کے ارادوں کا. لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا، باللغو فی ایمانکم لغو قسموں کے حوالے سے. لغو قسم پہ اللہ مواخذہ نہیں کرتا. تو امام شافعی کے نزدیک لا واللہ اور بلا واللہ، جو ارادے کے بغیر قسم کے الفاظ زبان پہ آ جائے تو اس کے نزدیک ہی یمین لغو ہے، جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو یمین منعقد ہے، وہ تو صریح الفاظ ہے، نیت کے محتاج ہے نہیں. یمین لغو کا تعلق ماضی کا کوئی کام یہ یقین کرتے ہوئے کہ یہ کام ایسا ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم لیکن اللہ کریم مواخذہ کرے گا آپ لوگوں کا، بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم ان قسموں کے حوالے سے جس کا عزم کیا ہے آپ کے دلوں نے، یعنی یمین منعقد. بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم جس کا عزم کیا ہے آپ کے دلوں نے، یعنی یمین منعقد. وَاللَّهُ اللہ تعالیٰ غفور بخشش کرنے والا ہے، حلیم اور بہت بردبار ہے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ یہ ایک خاص قسم کا قسم ہے. لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ یہ ایک خاص قسم کا قسم ہے. سب سے پہلے ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اب یہ جو مسئلہ پھر آ گیا، پھر فیملی لاز ہیں ریگارڈنگ طلاق اینڈ ڈیورس اینڈ ڈیزولوشن آف میرجز اینڈ آل دیز تھنگس. ابھی یہ چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہ چیپٹر ہے فیملی لاز کا، اور فیملی لاز ریلیٹنگ ٹو طلاق اینڈ ڈیزولوشن اینڈ تنسیخ اینڈ خلا ایلا زہار الی آخرہ. تو شریعت اسلامیہ میں طلاق کے اقسام ہیں. ایک طلاق کو کہتے ہیں طلاق رجعی، دوسرے قسم کا طلاق ہوتا ہے طلاق بائن، تیسرے قسم کا ہوتا ہے طلاق مغلظ، ایک چوتھی صورت ہے ایلا کی، ایک پانچویں شکل ہی زہار کی، ایک چھٹی شکل ہے خلا کی، اور ایک ساتویں شکل ہی تنسیخ کی. کتنے انواع ہو گئے؟ 7 انواع ہو گئے. تو آپ یاد کر سکیں گے؟ نہیں، اس پہ ڈیپینڈ نہ کیا کریں، یہ ذہن میں رکھا کریں. ایک طلاق رجعی. رجعی طلاق کا معنی یہ ہے کہ آدمی صریح لفظ سے، صریح لفظ مین ڈیورس، طلاق، یہ صریح الفاظ ہیں، صریح لفظ سے اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاق دے دیں. کتنے؟ 1 یا 2، کیونکہ کل کا کل نصاب کتنا ہے؟ 3 کا. تو 1 دے دے یا 2 دے دے، اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لفظ صریح ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ لفظ جو طلاق میں بالکل واضح اور کلیئر ہے. مینز ڈیورس، یا طلاق دے دیتا ہوں، یا آپ مطلقہ ہیں، میں آپ کو طلاق کر چکا ہوں، 2 طلاق یا 1 طلاق. تو یہ طلاق کا لفظ صریح ہے. یہ نیت کی بھی محتاج نہیں. اگر آپ نیت نہ بھی کر چکے ہیں، یہ بندوق کی گولی ہے، نالی سے نکل گئی اور سینے پہ لگ گئی، تو ارادہ آپ کو کسی کے مروانے کا تھا یا نہ تھا، لیکن وہ جو لگ گئی تو لگ گئی. صحیح ہے؟ کیونکہ وہ حدیث جو ابھی میں نے کہہ دیا کہ ثلاث جدہن جد وحزلہن جد الطلاق والعتاق والیمین. ابھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جتنے سارے ائمہ ہیں اللہ ان کے مرکز کو منور بنا دے. کسی نے کوئی نیا دین نہیں لایا، کسی نے کوئی نیا دین نہیں لایا. وہ انٹرپریٹ اور ایکسپلین کرتے ہیں حضور ہی کے اقوال و اعمال کو اور قرآن کریم ہی کی آیات کو. صحیح ہے؟ اچھا، تو اب اسے کہتے ہیں طلاق رجعی. طلاق رجعی کا حکم یہ ہے کہ عدت ہوگی 3 menses period. کتنے؟ 3 menses period according to Abu Hanifa and 3 purification period according to Shafi'i رحمہ اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 3 طہر، اسے طہر کہتے ہیں،
جب منسس سے عورت صاف ہو جائے، اس کا اصطلاحی لفظ ہے اس کے لیے طہر، کہ 3 طہر گزر جائیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عدت گزر گئی، عدت گزر گئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب 3 حیض گزر جائیں تو عدت گزر گئی۔ اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیوں طہر کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں حیض اور منسس پیریڈ کہتے ہیں؟ تو رائٹ اوے وی ول گو ٹو 2 آیات آف ہولی قرآن۔ دیکھیے آیت نمبر 228 227 کے بعد رائٹ اوے شروع ہو جاتا ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، والمطلقات طلاق شدہ عورتیں یتربصن بانفسہن وہ انتظار کریں گے عدت گزارنے کے حوالے سے 3 قروء 3 قروء، کیا 3 قروء 3 قروء۔ اب یہ قروء یہ پلورل ہے قرأ کا، یہ پلورل ہے کس چیز کا؟ قرأ کا، اور قرأ کے لغت عربی میں 2 ہی معنی ہے، حیض بھی اور طہر بھی۔ لغت عربی میں ایک کامن ورڈ ہے، کبھی حیض کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کبھی طہر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طہر کے معنی میں استعمال کر دیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حیض کے معنی میں استعمال کر دیا۔ اور ابھی جائیے 28ویں پارے میں سورہ الطلاق، نبی اذا طلقتم النساء، او میرے نبی کل امتک، اللہ پیغمبر سے نہیں کہتا جب آپ عورتوں کو طلاق دینا چاہیں، پیغمبر ہی از دا فرسٹ ایڈریسر آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ آپ اپنے امت سے یہ کہہ دیں یا ایھا النبی، کیونکہ طلقتم پیچھے پلورل کا ورب آیا ہے، سنگولر کا نہیں ہے۔ یا ایھا النبی، او میرے نبی، کل امتک، یہاں انویزیبل 2 کلمات ہیں جو مرئی نہیں ہیں، نظر نہیں آتے، کل اپنے امت سے کہہ دیجئے، کیونکہ طلقتم کا جو فعل ہے وہاں ایڈریسز مور دین 2 تو مین امہ۔ اذا طلقتم النساء، اپنی امت سے کہہ دیجئے اذا طلقتم النساء کہ جب آپ طلاق دینا چاہیں اپنی بیویوں کو، فطلقوہن لعدتہن، فطلقوہن لعدتہن، آپ طلاق دیجئے انہیں لعدتہن۔ اب مسئلہ ہے اسلام کلمے کا، یہ لعدتہن میں لام کلمہ ہے، اس مسئلے نے ایک دوسرا اسلام کلمے نے 2 اماموں کے لیے ایک دوسرا گڑبڑ بنا دیا ہے کہ فطلقوہن لعدتہن، طلاق دیجئے اپنی بیویوں کو لعدتہن۔ اب اسلام کے بہت سارے استعمالات ہیں لغت عربی میں، کہتے ہیں اللام للتملیک، کبھی یہ لام کلمہ یہ تملیک فائدہ کرتا ہے، یہ تملیک فائدہ کرتا ہے، ھذا لفلان، یہ فلاں کی ملکیت ہے۔ یہ ملکیت کا مفہوم ہم نے کہاں سے نکالا؟ لام کلمے سے۔ کہاں سے نکالا؟ لام کہ لفلان، یہ فلاں کی ملکیت ہے۔ تو لام کبھی ہوتا ہے تملیک کے لیے، صحیح، اور کبھی ہوتا ہے عاقبت کے لیے۔ کس کے لیے؟ عاقبت، انجام کے لیے۔ لذول الموت وابن للخراب، ایک عربی کے شاعر نے کہہ دیا ہے کہ لہ ملک ینادی کل یوم لذول الموت وابن للخراب، اللہ کا ایک فرشتہ ہے وہ ہر روز آواز دیا کرتا ہے کہ آپ پیدا ہوتے جائیے، عاقبت آپ کا مرنا ہے، اور بلڈنگ بناتے رہے، عاقبت اس کا گرنا ہے۔ تو وہاں لام کلمہ عاقبت میں مستعمل ہے، لام کلمہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں لام عاقبت کے لیے ہے کہ فطلقوہن، طلاق دیجئے انہیں لعدتہن، اور طلاق کی عاقبت عدت گزارنی ہے۔ طلاق کی عاقبت کیا ہے؟ عدت گزارنی ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لام، اسے کہتے ہیں حرف جر، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرف جر۔ یہ حرف جر لام کبھی فی کے معنی میں آتا ہے کہ فطلقوہن فی عدتہن، انہیں طلاق دے دیجئے ان کے عدت کے دوران، عدت والے پیریڈ کے دوران۔ اب لفظ کا معنی یہ کہ انہیں طلاق دیجئے عدت والے پیریڈ کے دوران۔ اب ائمہ سارے اس پر متفق ہیں کہ حیض کے دوران، منسس پیریڈ کے دوران طلاق دینا بدعت ہے، واقع ہے، اثر دکھا دیتا ہے لیکن گناہ ہے۔ یعنی جب آپ نے طلاق دینی ہے تو پیوریفیکیشن پیریڈ میں دینی ہوگی۔ حیض میں طلاق دینا اسے علماء نے بدعت کہہ دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی حیض کے دوران۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، حضور کے پاس آئے اور کہہ دیا کہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی اور وہ مینسز میں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ردھا یا فلمرہ فلیراجعھا، اسے حکم دے دیں کہ اسے رجوع کر دیں، اپنے بیٹے کو حکم دے کہ اسے رجوع کر دیں۔ وہاں اہل حدیث حضرات انہوں نے تو حیض کے دوران طلاق کو غیر منعقد قرار دیا ہے کہ وہ واقع نہیں ہوتے،
وہ واقع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلیراجعھا، لفظ دیکھیے حدیث کی کہ اسے رجوع کریں. رجوع کا تصور تو تب ہوتا ہے جب طلاق واقع ہو جاتی ہے. طلاق واقع نہ ہو تو فلیراجعھا کے کلمے کا تصور کیا ہے پھر؟ صحیح ہے. اب حیض میں چونکہ طلاق بدعی طلاق تھی، بدعت والی طلاق تھی، صحیح ہے، لیکن اثر تو اس نے دکھا دیا. تو حیض میں طلاق دینا یہ تمام ائمہ کے نزدیک بدعت ہے. طہر میں دینی چاہیے. کس میں دینی چاہیے؟ طہر. اور یہاں پہ اللہ نے کہہ دیا کہ فطلقون، طلاق دیجیے انہیں ان کے عدت والے پیریڈ میں، یعنی جو چیز عدت میں شمار ہوتی ہے اس وقت. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے طلاق دینا تو ہے طہر میں، اور اس طہر کو اللہ تعالیٰ نے عدت قرار دیا. اس طور کو اللہ تعالیٰ نے عدت قرار دیا. تو اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ چلو اب ایک فیصلہ کر جاتے ہیں. چلو اب ایک عجیب فیصلہ کر جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے طلاق کس وقت دے گا، طہر میں یا حیض میں؟ وہ کہتا ہے حیض میں تو بدعت ہے تمام کے نزدیک. تو کب دے گا؟ طہر میں. طہر فار ایگزامپل 1 دن گزر گیا یا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے؟ 1 دن گزر گیا ہے ہاں، یا 1 گھنٹہ گزر گیا ہے. تو 1 گھنٹہ طہر گزرنے کے بعد جب آدمی نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، that is to be counted in عدہ or not. یہی طہر جو شروع ہو چکا ہے یہ کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر نہیں کاؤنٹ ہوگا اور مزید 3 آپ، تو یہ سزا اس عورت کو کس چیز کی مل رہی ہے؟ اس عورت کو یہ سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ then that is not ثلاثہ قروء, then that is almost 4 قروء. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ بھی کاؤنٹ ہوگا تو جو گھنٹہ گزر گیا ہے تو means کہ that is not a complete and perfect قرأ. this one, the first one, یہ تو اس کا ایک حصہ ہے. تو پھر اللہ کریم نے کوئی کسر بتا دینی چاہیے کہ فعدتہن اثنان وبعض القرء الثالث، کہ 2 طہر اور تیسرے طہر کا جو پہلے والا ہے اس کا کچھ حصہ، اس کا کچھ حصہ. اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلو ذرا لغت عربی پہ چلتے ہیں. لغت عربی پہ چلتے ہیں کہ عدد 1 2 3 4 5 الی آخرہ، کہ جب معدود بھی جو چیز شمار کیا جاتا ہے، معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، معدود مذکر ہو تو عدد مؤنث آئے گا، اور معدود مؤنث ہو تو عدد مذکر آئے گا. یہ لغت عربی کا استعمال ہے، یہ لغت عربی کا استعمال. اب یہاں پہ اگر قرأ کو آپ طہر کہہ دیں، کیا کہہ دیں؟ قرأ کو آپ طہر کہہ دیں تو طہر لغت عربی میں مؤنث ہے. کیا ہے؟ مؤنث. تو پھر یہاں لفظ ثلاثۃ نہیں ہونا چاہیے تھا، پھر ثلاث ہونا چاہیے تھا. کہ ثلاث قروء، جب لفظ ثلاثۃ آیا ہے تو اٹ مینس کہ قرأ سے مراد حیض ہے اور طہر نہیں ہے. انشاءاللہ پھر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم، اللهم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير. میں نے کہہ دیا تھا کہ طلاق اور تنسیخ نکاح کے کئی سارے طریقے ہیں شریعت اسلامیہ میں. ایک تو یہ کہ نکاح یہ سنت ہے، اور کن کے لیے سنت ہے؟ جن کا بس چلتا ہے، کیونکہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وہ لوگ جو نکاح اور اس کے تقاضوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تو وہ پاک دامنی اختیار کریں، عفت کو نہ چھوڑیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں افورڈ کرنے کی قوت دے دے. اب جب آدمی نکاح کرے، کبھی کبھار آدمی پھنس جاتا ہے کہ اب اس سے چھڑاوا کیسے ممکن ہو. تو ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له دواء. حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں جتنی ساری مشکلات اور بیماریاں پیدا کی، اس کا کوئی علاج بھی اسی کائنات میں اللہ نے پیدا کی. علیحدہ بات ہے کہ کسی آدمی کا اپروچ ہو یا نہ ہو، لیکن مثلا یعنی اکارڈنگ ٹو ڈاکٹرز کینسر ایک لا علاج مرض ہے، لیکن اللہ کی دنیا میں وہ لا علاج نہیں. لیکن ابھی تک ان کا اپروچ نہیں ہو سکا، وہاں تک نہیں پہنچ پائے، کیونکہ حضور نے قاعدہ کلیہ بیان کر دیا ہے کہ ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له دواء. اللہ کریم نے جتنے امراض اور جتنی بیماریاں پیدا کی ہیں، جتنی مصیبتیں، اس کا کوئی علاج بھی کائنات کے اندر پیدا کر دیا ہے. Now we are bound to do research. کہ ہم ریسرچ کرتے رہیں گے تو وہ ڈھونڈ پائیں گے. مدتوں بعد ایک زمانے میں یہ جو تپدق کی بیماری تھی یا ٹی بی کی، تو یہ لا علاج تھی، اب وہ کوئی بیماری نہیں رہی، کیونکہ یہ تو ایک ارتقائی پروسیس سے چلتا رہے گا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بڑی قابل غور حدیث ہے کہ ما انزل اللہ داء الا وقد انزل له دواء. اب جہاں جو بھی مشکل ہو، اس مشکل کے حل کے لیے بھی اللہ کے دین نے کوئی بات تو بتائی ہوگی. Where there is a will, there is a way. اور ہمارے قانون میں ہے ایک ٹرم، اور دیٹ از اے رومن ٹرم، یو بی جسٹ ای بی ریمیڈیم. یو بی جسٹ JUS ناٹ جسٹ، یو بی جسٹ ای بی ریمیڈیم. کہ جہاں پہ ظلم ہو تو وہاں اس کی کوئی ریمیڈی ہوگی، وہاں اس کی کوئی ریمیڈی ہوگی، وہاں اس کا کوئی علاج ہوگا. اب ایک آدمی پھنس گیا نکاح میں، اب چھڑاوا کیسے ممکن ہو؟ تو شریعت اسلامیہ نے طلاق کا تصور دے دیا.
ڈیورس کا تصور دے دیا. گو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت یہ سٹریس کرتا ہے اور امفسائز کرتا ہے جوڑ پر نہ کہ توڑ پر. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نکاح کرتے رہیے اور خواتین کے ساتھ گزارا کرتے رہیے, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا خیر فی النساء ولا صبر عنہن یغلبن کریما ویغلبہن لئیم. لا خیر فی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موسٹ آف دا فیمیل, اب فیمیل چونکہ نہیں سن رہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ موسٹ آف دا فیمیل ان میں خیر نہیں ہوگا, کیونکہ ان کی ذہنیت بڑی تنگ ہوتی ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ایموشنل بڑے ہوتے ہیں, کیونکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں 100 سال وہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے, ایک دن تکلیف آئے تو اس کا رد عمل ہوگا کہ مارا اے تو فی الدار خیرن کتو, جب سے اس بدبخت گھر کے اندر آئی ہوں میں نے خیر کا منہ نہیں دیکھا. اب یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اچھا تو اب حضور علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پتے کی باتیں کیا کرتے تھے, ہم کہہ نہیں سکتے کہ لا خیر فی النساء ولا صبر عنہن, تو موسٹ آف دم اس میں کوئی خیر بہت تھوڑی ہوگی, لیکن بغیر ان کی زندگی کی گاڑی بھی نہیں چلتی, ان سے آپ رک بھی نہیں سکتے, یعنی آپ رک بھی نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیکن مزاج یہ ہے کہ یغلبن کریما, آدمی اگر شرافت کا مظاہرہ کرے تو خاتون غالب رہے گی, ویغلبہن لئیم, اور اگر آدمی اپنی خبیث طبیعت کا مظاہرہ کرے تو کنٹرول کر جائے گا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فاحب ان اکون کریما مغلوبا ولا احب ان اکون لئیما غالبا, میں اپنے آپ کو اچھا آدمی بنانا چاہتا ہوں اگر کہ خواتین پر کمزور رہوں, میں اپنے آپ کو خواتین پر زوراور اور طاقتور بنا کر خبیث نہیں بننا چاہتا. تو یہ بڑی اچھی تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بھائی, کیونکہ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے, یہ بات تو آپ نے سن لی ہوگی کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سورہ نساء کے اندر کہ اللہ کریم نے حضرت آدم کے بدن سے ہی اس کا میٹ تیار کر دیا اور پیدا کر دیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خُلِقَتْ مِنَ الضِّلْعِ الْأَعْوَجِ, یہ حضرت آدم کی پسلی سے اس کو پیدا کیا گیا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پسلی تو ٹیڑھی ہوتی, فَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا فَتَتْرُكَهَا مُعَوَّجَةً, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی ٹیڑھی پسلی پر میں کوئی نفع لے لوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹیڑھی رکھ کر گزارا کرتے رہیے. وَإِن تُقِيمَهَا فَتُكْسِرَهَا, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے سیدھا کرنا ہے تو توڑ دو گے. حضور پاک نے فرمایا کہ توڑ دو گے, ٹیڑھی چیز کو آپ سیدھا کیسے کریں گے, حکمت سے کام لیتے رہیں گے تاکہ وہ حکمت سے آپ کے تقاضے پورے ہوتے رہیں. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے ذہن میں اس لیے ڈالنا چاہا کہ طلاق, شریعت اسلامیہ طلاق کو انکریج نہیں کرتا, کیونکہ شریعت اسلامیہ اس پہ حریص ہے کہ انسانوں کے درمیان اور بالخصوص مسلمانوں کے درمیان جوڑ ہو. اب جوڑ پیدا ہوتا ہے نکاح سے, طلاق سے تو توڑ پیدا ہوتا ہے, اور خصوصاً ہمارے مشرقی معاشرے میں یہاں تو کوئی بات نہیں کرتا. اللہ رحم فرمائے, یہاں ہم بھی آ کر ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں, اور جس طرح یہ بے دریغ نے طلاق دیتے رہتے ہیں ہم بھی دیتے رہتے ہیں, بلکہ ہم کیا دیتے رہتے ہیں, وہ چلی جاتی ہے کہ بھائی مجھے دے دیں. صحیح ہے, اس لیے کہ ان کے رنگ میں خردر کان نمک رفت نمک شد, گدھا وہ وہی نمک کے کان میں چلا گیا تو نمک میں کنورٹ ہو گیا, نمک میں تبدیل ہو گیا. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا ابغض المباحات الی اللہ الطلاق, مباح کا معنی ہے جو چیز آپشنل ہو. مباح کا معنی کیا ہوتا ہے, آپشنل چیز, یعنی جسے آپ کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں, ڈزنٹ میٹر, آپ کرنا چاہیں. لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک چیز ہے جو آپشنل ہے, لیکن اللہ کریم اس سے بہت نفرت کرتا ہے. طلاق سے اللہ کریم بہت نفرت کرتا ہے. ابغض المباحات الی اللہ الطلاق. اب طلاق کے طریقے شریعت اسلامیہ میں کتنے ہیں, تو میں نے بتا دیا تھا کہ طلاق کا نصاب, ٹوٹل نصاب میکسیمم کتنے ہیں, 3 سے کم ہوں گے 1 یا 2 تو اسے کہتے ہیں طلاق رجعی, اسے کہتے ہیں طلاق. لیکن شرط یہ ہے کہ یہ واضح اور کلیئر کٹ ایکسپریشن اور لفظ وہ طلاق والا استعمال ہے. کون سا استعمال ہے, طلاق والا یا ڈیورس والا لفظ ایکسپریشن وہی استعمال ہو, اور 1 ہو یا 2 ہو تو طلاق رجعی کہا جاتا ہے. اگر ایکسپریشن کوئی دوسرا لفظ ہو, فار ایگزامپل آپ نے کہہ دیا اپنی بیوی سے غصے میں کہ نکل جاؤ میرے گھر سے, ہاں یہ لکھ لیتا ہوں آپ کے لیے, یہ لکھ لیتے ہیں آپ کے لیے, میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. اب آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا, دیٹ از ناٹ دی ایکچوئل ورڈنگ آف طلاق. صحیح, اب آپ کے انٹینشن کو ہم دیکھ لیں گے کہ بھائی آپ کا, کیونکہ مسئلہ آپ کا اور اللہ کے درمیان تھا کہ جب آپ یہ الفاظ کہہ رہے تھے تو آپ کا ارادہ کیا تھا, تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ میرا ارادہ تھا ہی اس کے چھوڑنے کا, یعنی طلاق دینے کا, تو الفاظ طلاق کے نہیں ہے لیکن انٹینشن آپ کے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں طلاق بائن. اس کو بائن مینز جدا کرنے والا. طلاق رجعی mean where you have a right to return to your wife, while here in ba'in you have no any right to return to your wife. Yes, even though he didn't say, but yeah, صحیح. اچھا ہاں, اب رجعی طلاق میں جب تک 3 menses period گزرے نہیں ہوں گے اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ, اور 3 پیوریفیکیشن پیریڈ گزرے نہیں ہوں گے اکارڈنگ ٹو 3 ائمہ, تو تبھی تک اس شوہر کو حق ہے کہ وہ زبانی طور پر اسے کہہ دے
کہ میں آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، یا جا کے اس کے ساتھ ملے، جا کے اس کے ساتھ خلوت کرے اور تنہائی میں ملے، تو دیٹ از پریکٹیکل ریٹرن اینڈ دس از وربل اینڈ اورل ریٹرن، یا اورل کرے یا پریکٹیکل کرے. لیکن اب طلاق کا اثر وہ سسپینڈڈ ہوگا، لیکن طلاق اپنی جگہ قائم رہیں گے. اگر ایک دیا ہے تو ایک از جسٹ لائک اے شیڈو اپان دی ہیڈ آف یور وائف. انڈرسٹینڈ؟ اگر پیچھے آپ نے 2 اور کے دیے تو مکمل نصاب 3 ہو گیا. ناؤ شی ول بی فری. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ اگر پہلے آپ نے 2 کے دیے ہیں، ریٹرن تو آپ نے کر دیا، اس کے ایفیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے اور شریعت اسلامی نے سسپینڈ کر دیا، اثر نہیں رہا، لیکن طلاق ایکچولی وہاں ہیں. وہ جو گولیاں آپ نے بندوق کنارے سے نکالی ہیں وہ یہاں پر ہیں. اگر تیسرا ان کو سپورٹر مل گیا تو یکمش حملہ کر جائیں گے. اور رجوع کے بعد بھی تو یہ ہے طلاق رجعی. اور طلاق اچھا، اور طلاق بائن جب واقع ہو جاتی ہے تو وہاں پہ آپ کو ریٹرن کا حق نہیں پہنچتا. یو ول ویٹ فار 3 menses or 3 purification period to Abu Hanifa and to the 3 A'immah respectively. What will happen after these menses period, after that iddah? You have the right to remarry her. Here you are in need of a second nikah without any halala because the nisab is less than 3 or the figure is less than 3. تو طلاق بائن میں دوسرے نئے نکاح کی ضرورت ہوتی ہے. Just like you are going to marry a new woman. She will be just like a new woman. اسے کہتے ہیں طلاق بائن. تیسرا ہوتا ہے طلاق مغلظ. تو طلاق مغلظ 1 2 3 یا 3 آپ نے ایک مشت کے دیے، ایک مجلس میں کے دیے یا مختلف مجالس میں کے دیے، لیکن جب نصاب آپ نے 3 کا پورا کر دیا تو اس کو کہتے ہیں کیا؟ طلاق مغلظ. اور مغلظ کا حکم یہ ہے کہ فلا تحل له پیچھے آ رہا ہے من بعد حتى تنكح زوجا غیرہ، تاکہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے. پیریڈ گزرنے کے بعد دوسرے شوہر سے نکاح کرے، وہ شوہر اس کے ساتھ سیکسول انٹرکورس کرے. سیکسول انٹرکورس ان دس کیس از اے مسٹ، ناٹ اونلی نکاح. اونلی نکاح دیٹ از دی مذہب آف سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ. وہ ایک تابعی ہیں. وہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ لفظ آیا حتی تنکح زوجا غیرہ، اور میں آپ کو بتا دوں گا کہ نکاح کا لفظ آیا ہے. تو سعید بن مسیب وہ آیت کو اس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ بس صرف نکاح ہو گیا تو سیکسول انٹرکورس اگر نہ بھی ہوا، صرف خلوت اور تنہائی مل گئی دونوں کو، ایک دوسرے سے مزید کوئی انٹرکورس نہیں کیا لیکن تنہائی مل گئی کہ جہاں کوئی معنی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو یہ خلوت اور یہ آئسولیشن دونوں کا دیٹ از سفیشینٹ اینڈ دیٹس اٹ انف. یہ سعید بن مسیب ایک تابعی عالم ہے، یہ اس کا مذہب ہے. جبکہ جمہور سارے دوسرے طرف ہیں کہ نہیں، جب تک ایکچولی سیکسول انٹرکورس نہیں ہوگا. وجہ ایک اس آیت کی وجہ سے کہ آیت کی انٹرپریٹیشن سعید بن مسیب جس طرح کر رہا ہے جمہور اسی طرح نہیں کر رہے ہیں. اور دوسرا حدیث رفاع القرظی رضی اللہ تعالیٰ جو امام ترمذی نے نقل کیا ہے، میں آپ کو تفصیل ابھی بتا دوں گا جب اس مرحلے پر جا پہنچیں گے. تو یہ ہے تیسرا قسم. چوتھا قسم وہ ہے خلا. کیا؟ خلا. اور خلا کا معنی یہ ہے کہ خاوند طلاق نہیں دے رہا، بیوی اس سے ڈیمانڈ کر رہی ہے، لیکن یہ طلاق جو وہ دے رہا ہے میوچل کنسنٹ پہ دے رہا ہے بیوی کے ڈیمانڈ پر. اور بیوی ان ریٹیلیشن یا ان کمپنسیشن اسے کچھ چیز پے کرتی ہے کہ میں مہر کے پیسے آپ کو معاف کر دیتی ہوں، یا مہر کے پیسے جو آپ نے مجھے ادا کر دیے میں واپس کر دیتی ہوں، یا میں کچھ مزید بھی دے دیتی ہوں لیکن آپ مجھے طلاق دے دیں. دس کائنڈ آف طلاق از کالڈ خلا. خلا کے اساس پر جو طلاق دیا جائے یہ رجعی نہیں ہوتا، یہ بائن ہوتا ہے. یہ رجع اگر آپ یہاں بھی خاوند کو اور شوہر کو رجوع کا حق دے تو پیسے بھی جیب میں ڈال دے اور دوسرے دن آ کے کہہ دے کہ بھائی میں نے رجوع کر دیا ہے، تو شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ نہیں یہ رجعی نہیں، یہ بائن ہے. کہ خلا کا جو طلاق واقع ہوتا ہے دو دا ایکسپریشن ول بی دا ایکسپریشن آف ورڈ طلاق بٹ دا طلاق ول بی بائن ناٹ رجعی. یہ کون سا قسم ہو گیا؟ یہ چوتھا قسم. یہ چوتھا. پانچواں قسم ہے تنسیخ نکاح. تنسیخ نکاح ڈیزولوشن آف میرج. ڈیزولوشن آف میرج از سمتھنگ ایلس دین خلا. دیٹ از ناٹ خلا. Khula is with the mutual consent of Miya Bibi, while Tansikh Nikah is to take place by the court, an Islamic court and Muslim Qazi. But there are 2 things are must. One, the Qazi must be a Muslim one, and the dissolution process must be in Islamic way. صحیح ہے. تو یہ دونوں چیزیں جب جمع ہو جائیں اور قاضی ورڈکٹ دے دے چاہے شوہر ایگری نہ کرے تو یہ بھی طلاق بائن ہی واقع ہو جاتا ہے. کون سا طلاق واقع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہاں بھی عورت ہی چلی جاتی ہے کورٹ میں. لیکن شریعت اسلامیہ کتنا ٹیکنیکل ہے کہ جہاں عورت ڈیمانڈ کرتی ہے عورت چلی جاتی ہے تو وہاں طلاق اگر لفظ طلاق بھی ہو تو طلاق کو رجعی نہیں کہتی، بائن کہہ دیتی ہے کہ خاوند کے حق کو ختم کر دیں. اگر آپ اسے اب بھی ریٹرن کا حق دے دیتے ہیں تو وہاں کورٹ نے ڈیسیجن دے دی اور یہاں یہ شام کے وقت پہنچ گیا کہ میں رجوع کرتا ہوں، بس تو کوئی فائدہ تو ہوا ہی نہیں. ذہن میں بات آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گیا پانچواں قسم. کون سا قسم؟ پانچواں قسم. چھٹا قسم یہ ایلا جو آیت میں ذکر ہے، اسے کہتے ہیں ایلا. اور ساتواں قسم ہے زہار جو پیچھے آ رہا ہے.
7 5 میں زہار وہ پیچھے آ رہا ہے، تو ذرا اس کا ترجمہ سن لیں تو پھر ایلا کو انٹرپریٹ کریں گے. اس لیے ہے کہ آپ نے اسے بھی یعنی میں نے بھی جو سیکھ لی، ایسا نہیں کہ بس استاد نے کہہ دیا اور بس میرے ذہن میں پرنٹ ہو گیا، ایسا نہیں. ہمیں تو 30 سال لگا دیے تو تبھی ذہن میں آ گیا. ہاں یہ ہمارے ایک وہاں پہ پروفیسر ہوتے ہیں مری کالج میں، پروفیسر مظفر عباسی، وہ بڑے اچھے لنگوسٹک ہیں. وہ ایک آرٹیکل لکھا کرتے ہیں جدید زبانوں کے عربی مآخذ، تو وہ ان چیزوں پر زیادہ چلتے تھے کہ دیکھیے ایک لفظ ہے عربی میں، اب اس سے فلاں زبان میں یہ چیز اور اسپرانتو میں یہ لفظ نکل گیا ہے، اور اسپینش میں یہ چیز نکل گیا ہے، اور انگریزی میں یہ چیز نکل گیا اور فلاں، وہ لگے رہتے. یہ اس کا بھی اس نے یولون من نسائہم، وہ لوگ یولونا جو ایلا کرتے ہیں، یہ ٹرم ہے کیا ایلا. للذینا وہ لوگ یولون من نسائہم جو ایلا کرتے ہیں. اب ٹائم تو ہم زیادہ لگاتے ہیں سبق پر، آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ نہیں، وہ کل قاری صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ شاید کچھ 1 2 ساتھی زیادہ سبق نے کہا ٹھیک ہے میں پوچھوں گا کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ وقت تو آپ نے لگانا ہوگا تبھی ایک چیز. تین یولون من نسائہم، وہ لوگ یولونا جو ایلا کرتے ہیں من نسائہم اپنی بیویوں سے. تربص 4 اشہر، ان کے اوپر لازم ہے تربص انتظار. تربص کا معنی ہے انتظار، انتظار کرنا 4 اشہر 4 مہینوں کا. اب یہ بھی ایک رواج تھا مشرکین مکہ کا جو ان کے اندر سنچریز سے آیا کرتا تھا، جسے ایلا کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ایلا. اور جس طرح پیچھے آ رہا ہے سورہ المجادلہ جو ڈاکٹر فریش صاحب نے بات کی، اظہار، یہ بھی انہی کا ایک طریقہ تھا. تو میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی ان کے کسٹمز اور ان کے رسم و رواج کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا. جو بالکل ٹوٹلی 100% گندے تھے اس کو تو ضرب کاری لگا دی کہ بس وہ تو چلے گئے. جو مکمل طور پر صالح تھے انہیں ایز اٹ از اسی طرح کے، اور جن کی اصلاح کی ضرورت تھی تو اس میں اصلاح کر دیا. ایلا یہ ان رواجوں میں تھا جس کی اصلاح کی ضرورت تھی، اور زہار بھی ان رواجوں میں تھا جس کی اصلاح کی ضرورت تھی. لیکن پہلے ہم چلتے ہیں زہار پر تاکہ 6 قسم کا وہ جو ہے نا وہ بھی آپ کے ذہن میں آئے تو پھر اس پر آ جاتے ہیں. سورہ المجادلہ 28واں پارہ جہاں شروع ہو جاتا ہے، قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کے پاس آئی کہ میرے شوہر وہ تو بوڑھے ہیں، غصے میں آ کر اس نے مجھ سے زہار کر دیا ہے. اب اس بوڑھے کو سنبھالنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کا کچھ حل ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خولہ بنت ثعلبہ ارا انک قد حرمت علیہ، میری رائے یہ ہے کہ آپ ابد الآباد کے لیے اس کے اوپر حرام ہو چکی ہیں. تو خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ چمٹ گئی، مینز بات میں، ایسا نہیں کہ ہاتھ لگا دی، یعنی بات میں وہ چمٹ گئی کہ نہیں جی وہ بوڑھے آدمی ہے، اس کے خدمت کے لیے کون رہے گا، اب بوڑھا ہے، وہ چڑ گیا تھا، اس نے یہ بات کہہ دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارا انک حرمت علیہ، میری رائے یہ ہے کہ آپ، کیونکہ عرب جب زہار کرتے تھے تو ابد الآباد کے لیے وہ اس، اور زہار ہے زہر سے، اور زہر کا معنی ہے کمر اور پیٹھ. عرب کہہ دیتے اپنی بیوی سے انت علیہ کظہر امی، آپ میرے لیے ایسے ہیں جس طرح میری ماں کی پیٹھ. تو مینس کہ یہ ابد الآباد کے لیے آپ کے لیے اتنی محترم اور محرم ہو گئی جس طرح آپ کی ماں محترم اور محرم. نہیں، رجوع کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، بس ابد الآباد کے لیے وہ اب ماں کے ساتھ تو قیامت تک نکاح نہیں ہو سکتا، تو اس عورت کے ساتھ بھی قیامت تک کوئی دوسرا تصور پیدا نہیں ہو سکتا تھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ارا ان قد حرمت علیہ، لیکن وہ چمٹ گئی تھی. جبریل امین آئے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ قد سمع اللہ قول التی، تحقیق سمع اللہ سن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، قول التی بات اور جھگڑا، التی اس عورت کا، تجادل کا جو آرگومنٹس کر رہی تھی آپ کے ساتھ، فی زوجہا اس کے بوڑھے شوہر کے متعلق، وتشتکی اللہ اور وہ اپنی عریضہ پیش کر رہی تھی. تشتکی اشتکا کا معنی عریضہ پیش کرنا، وہ اپنی عریضہ پیش کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا بڑے غور سے آپ کے ڈائلاگ کو. تحاورکما آپ کے ڈائلاگ کو بڑے غور کے آپ یہ کہہ رہے تھے اران کا حرمت علیہ، اور اس نے کہہ دیا کہ نہیں میرے اللہ ضرور کوئی صورت نکالے گا اس کے لیے. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تحاورکما آپ کے ڈائلاگ کو. تحاور محاورہ اس سے ہے، محاورے کو محاورہ کیوں کہتے ہیں؟ ڈائلاگ سے ایک جملہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی یہ محاورہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں عرش معلّہ سے کوئی چیز وہ نازل ہو چکی ہے لوگوں کے ذہن میں، نہیں، بہت بڑی ایکسپیرینس کے بعد، بہت وہ کیا اب کیا پچھتاؤ کہ جب چڑیاں چھپ گئی قید. یہ ایسا نہیں کہ بس اعلیٰ پسند کسی نے ایک جملہ کہہ دیا.
نہیں، یہ ڈسکشن کے پس منظر میں یہ اس کا کریم نکل گیا، اس کو کہتے ہیں محاورہ. کیا کہتے ہیں؟ تو محاورہ کا اصل معنی ہے ڈائلاگ. واللہ یسمع تحاورکما، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ سمیع سننے والے ہیں، بصیر وہ دیکھنے والے ہیں، الذین وہ لوگ یظاہرون منکم جو ظہار کرتے ہیں، منکم آپ میں سے، من نسائہم اپنی بیویوں سے، ما ہن امہاتہم ما ہن امہاتہم نہیں ہے یہ بیویاں ان کی مائیں. اب زبان سے کہنے سے تو کوئی عورت ماں نہیں بنتی. ما ہن امہاتہم نہیں ہے یہ بیویاں ان کی مائیں.